اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم چھٹے رکوع کی پہلی آیت جو کہ 47 آیت بن رہی ہے، انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم شروع کرنے لگیں. جیسے کہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ہم نے جو سیرتیں پڑھ لی ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس سے جو ہے وہ بات بہت آسانی سے انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آئے گی. تو آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو تمہیں میں نے انعمت علیکم، جس کا تم پر انعام فرمایا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی تھی تمام اہل جہان پر. جتنے بھی دنیا میں آبادیاں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ فضیلت بخشی تھی. پہلے بھی ہم اس آیت کو پڑھ چکے. ایک آیت جو ہے یہ ابھی آئی ہے یہاں پہ 47 میں، ایک آیت پھر سے یہ جو ہے 15ویں رکوع کی پہلی آیت جو ہے یہ دوبارہ سے یہی آیت ریپیٹ ہوگی. اب اس میں یہاں جو مضمون آ رہا ہے اس کو دیکھیے گا. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سارا کا سارا خطاب جو ہے تو بنی اسرائیل سے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی عبرت ہے اس کے لیے. جیسے کہ میں ہمیشہ تمہیداً آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں، کسی قوم کے معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو کیا خراب ہوتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے، اب اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. فرمایا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، ڈرو اور ڈرو اس دن سے کہ جب نہ کام آئے گی کسی دوسرے کی بھی ذرہ بر، یعنی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، یعنی اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جزا، کوئی شے کام نہیں آئے گی. نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی دوسرے کے برابر جو ہے وہ ذرہ برابر بھی کوئی کسی دوسرے پر جو ہے وہ جو ہے اس کی شفاعت جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. ولا يقبل منها شفاعہ، کوئی سفارش کسی ذی نفس کی کسی دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ شفاعت جو ہے سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. اب یہاں پہ دیکھیے گا، ایک آیت یہاں پہ آ رہی ہے جس میں کیٹیگوریکلی ڈینائل ہے، کوئی سفارش نہیں. لیکن ایک تیسرا مقام آئے گا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی میں جو آئے گا، اس میں اللہ کی جو اصطلاح ہے اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے. یعنی وہاں پہ ایک آپشن ہے، لیکن وہ بھی آپشن کن کے لیے میں بارہا بتا چکا ہوں، وہ آپشن بھی ان لوگوں کے لیے ہے جس کو اللہ چاہے. اس کی انشاءاللہ جب ہم اس پہ پہنچیں گے تب ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پہ دیکھیے گا کہ کیٹیگوریکلی ڈینائل ہے، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی اس روز قیامت. باقی ہے کہ بارہا ہم اس طرح کی آیات پڑھیں گے جس میں یہ مضمون آئے گا کہ کوئی شفاعت نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ایک ایک لمحے کا اگر حساب لینے پہ آئے اللہ تعالیٰ تو ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا. اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پہ آئے تو ٹھنڈے پانی کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی سفارش جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کسی قسم کا کوئی فدیہ جو ہے، کوئی ہدیہ فدیہ کہ فلاں چیز لے لو. جیسے یہاں معاملات ہوتے ہیں زندگی میں کہ ماں جو ہے وہ اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہے بچوں کے لیے، جیسے باپ ہے وہ اپنا سر کٹانے کے لیے.
لیکن وہاں کے جو معاملات ہوں گے بالکل اس کے برعکس ہوں گے. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی ماں کو بہت اعلیٰ جنت مل گئی تو اللہ تعالیٰ سے کہے کہ مجھے تھوڑی کم درجے کی جنت مجھے دے دیجئے، میرے بچوں کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے شوہر کو چھوڑ دو. کوئی فدیہ، کوئی ہدیہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینصرون، اور نہ جو ہے وہ ان کی کوئی مدد جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مدد جو ہے وہ دی جائے گی. بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ زعم ان کو ہو گیا تھا کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں، ہمارے جو ہے اتنے سارے پیغمبر آئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوا تھا. جس طرح سے آج امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی یہ سارے جو ہے وہ اسی طرح کے معاملات جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں. ہمیں بھی جو ہے وہ مولویوں نے اور اسی طرح کی پٹیاں پڑھا دی ہیں کہ جو بھی جتنا بھی ہے تم اپنی دنیا میں بس لے کے چلو کرو، باقی یہ کہ ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، ہمیں تو محمد رسول اللہ آئیں گے اور چھڑا کے لے جائیں گے. اب اس کے ضمن میں بتا چکا ہوں کہ شفاعت حقہ اور شفاعت باطلہ یہ دو ہیں اس کی اصطلاح. محمد رسول اللہ جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے، لیکن ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ساری زندگی جو ہے کیا کیا ہوگا، جنہوں نے جو ہے اسلام میں بھی داخل ہوئے، اس کے بعد وہ ایمان بھی لائے، انہوں نے قرآن کو بھی پڑھا، تمام جتنے حقوق تھے، تمام احکام کو انہوں نے پورا کیا، اللہ سے ڈرتے رہے اور تمام معاملات جن کے اس طرح سے رہے، ان کے بارے میں جو ہے محمد رسول اللہ ان کے بارے میں شفاعت ہوگی. لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ ساری زندگی جو ہے وہ اپنی من مانی، اپنی من موجی کے حساب سے آپ جو ہے کریں اور اس کے بعد پھر آپ یہ بھی کہیں ساتھ ساتھ میں کہ محمد رسول اللہ آئیں گے اور ہمیں جو ہے وہ چھڑا کے لے جائیں گے. تو یہاں پہ دیکھ لیجئے گا کہ بنی اسرائیل کی سب سے بڑا جو بگاڑ میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ شارٹ کٹ بنا لیا تھا اس چیز کو کہ ہمارا جو ہے نا ہم تو اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں، ہمیں جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس طرح کے معاملات ہیں اور اس طرح کی. اب ایک چیز جو میں پچھلی کلاس میں بھی بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ مجھ سے رہ گئی تھی، وہ چیز کیا ہے؟ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ آگے چل کے اس کو میں انشاءاللہ تعالی رکھوں گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3456 صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں اب اس کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ پچھلی امتوں کے طریقوں کی قدم با قدم پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کسی سانحہ کے سراغ میں، کسی گو کے بل میں اگر وہ گھس گئے، یعنی یہ ہے کہ بالکل پیروی کرتے کرتے جو جس طرح سے یہود اور نصارہ جس طرح سے آج کر رہے ہیں، بے حیائی اور فحاشی کے کام کر رہے ہیں، اور مسلمان امت بھی جو ہے بالکل ان کی جو ہے نقش قدم پہ چل رہی ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم بھی جو ہے وہ اسی طرح سے کرو گے. یعنی یہ ہے کہ جس طرح سے یہود اور نصارہ نے کیا تم بھی اسی طرح سے کرو گے. تو اصحابہ کرام کو اس چیز سے جو ہے وہ اشکال پیدا ہوا. تو کیا اس میں جو ہے اصحابہ کرام نے جو ہے سوال کیا ہے، حدیث ہی بیان کر رہا ہوں، اصحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کی مراد جو ہے پچھلی امتوں سے مراد کیا ہے؟ یہود اور نصارہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی 3456. تو مقصد کہنے کا یہ کہ ہمارے بھی حالات جو ہے وہ کھنچتے جو ہے اسی طرح کے بہت زیادہ ہمارے حالات ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ اسی طرح کے معاملات ہمارے بھی ہو گئے. یہود اور نصارہ کے سارے طرز عمل جتنے بھی ہیں ہمارے تقریباً یہود اور نصارہ کے ہی ہیں. ساری شادیوں کے معاملات اور تمام جتنی بھی زندگی کے ہمارے جو ریچولز ہیں ہمارے، وہ سارے اسی طرح کے ہیں. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ حدیث تھی صحیح بخاری کی 3456. اب اس میں دیکھیے گا جو اگلی آیت میں جو 49 میں جو ہے، جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کے کہ فرد جرم جس کو میں نے نام دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے چارٹ شیٹ جس کو کہتے ہیں. اب یہاں سے آپ دیکھیے گا اور یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی تیز رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سیرت میں بہت ڈیٹیل سے ان چیزوں کو پڑھ کے آ چکے ہیں. آیت نمبر 49 میں فرمایا جاتا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نجات دی، کس سے؟ آل فرعون سے. بہت اچھے سے ڈیٹیل سے پڑھ کے آ چکے ہیں فرعون کے معاملات کیا تھے، سارے مناظر ہوئے، سارے معاملات ہوئے. اور یہ بار بار اس کی جو ہے 2 بار اس نے حرکت کی تھی کہ جو ذبیحہ کا جو معاملہ تھا کہ وہ جو ہے وہ ذبح کرتا تھا مردوں کو، یذبحون ابناءکم، کہ تمہارے مردوں کو جو ہے، تمہارے بیٹوں کو جو ہے وہ کیا کرتا تھا کہ ذبح کرتا تھا. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتا تھا محل میں کام وغیرہ کرنے کے لیے، وہ لیبر ورک جس کو کہتے ہیں.
وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ تمہارے رب کی جانب سے بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا، جس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیا تھا، بہت بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش تھی۔ یعنی یہ بھی اگر فرعون جو قتل و غارت کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کے لیے جو ہے وہ کیا تھی، ان کے لیے صبر کی جو ہے یہ آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بلا جس کو کہتے ہیں آزمائش۔ تو پھر اس کے بعد آیت نمبر 50 میں فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس کے بعد پھر ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو ہے وہ لے کر پہنچے تھے، ایجپٹ سے نکل رہے تھے سینائی پیننسولا کی جانب، تو وہ بحر الاحمر جس کو کہتے ہیں، وہاں کے جو معاملات تھے اس میں کیا تھا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہاں پہ کیا معاملات ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری قوم کو لے کے جب وہاں پہنچے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ راتوں رات جو ہے آپ لے کے نکلیے بنی اسرائیل کو، اور جو ہے وہاں سمندر کے کنارے جائیے، وہاں آپ کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، آپ وہاں لے کے پہنچیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو بیچ سے جو ہے وہ کیا کیا، پھاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جو ہے ایجپٹ سے جو ہے سینائی پیننسولا سے ہوتے ہوئے جو ہے یہ کہاں پہنچے، یہ سینائی پیننسولا میں پہنچے ایجپٹ سے نکل کے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کیا کیا، ہم نے تمہیں نجات دی۔ یہ انجیناکم جو ہے یہ نجات، نجا، نون جیم اور یا، اصل روٹ ورڈ ہے نجا، اس سے بنا ہے نجات۔ اردو میں بھی جو نجات لفظ یوز ہوتا ہے وہ اسی سے ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا، جس طرح کہ اردو میں بھی یہ الفاظ ہے غرق کرنا جس کو کہتے ہیں، تو وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، آل فرعون جو تھی ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہارے دیکھتے ہوئے، یعنی اچھی طرح سے ہمیں اس بات کا بھی جو ہمیں علم ہے، اچھی طرح سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جب نکل کے گئے وہاں سے، باہر سے جب نکلے، سمندر سے جب نکل کے گئے، تو یہ ان کا آخری بندہ جو نکل رہا تھا، وہاں سے پہلا بندہ جو انٹر ہو رہا تھا آل فرعون کا، تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے اللہ تعالیٰ رب العزت نے پوری آل فرعون کو غرق کر دیا سمندر کے اندر۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جب کہ تم دیکھ رہے تھے ان چیزوں کو۔ پھر اس کے بعد دوسرا جرم آ رہا ہے ان کا، اب یہ دیکھیے گا لسٹ بناتے چلیں یہ سارے جرم جو ہیں۔ اب یہاں پہ جو ایک بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، میرے دماغ میں بھی یہ چیز جو ہے بہت زیادہ، میرے دماغ میں بھی اس چیز کا جو ہے بہت زیادہ سوال اٹھتا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں جو ہے بہت زیادہ شارٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں تذکرہ فرمایا ہے، کیوں یعنی بہت شارٹ میں جو ہے ذکر ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صورت ہے مدنی صورت۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ صورت ہے مدنی صورت، اس سے کیا مراد ہے کہ یہ صورت جو نازل ہو رہی ہے مدینہ کے دور میں نازل ہو رہی ہے، ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سن 1 ہجری یا 2 ہجری کچھ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اب یہاں پر جو ان چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس سے مراد کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، یہ سمجھ لیجئے گا۔ قرآن کے ہر لفظ کے پیچھے، ہر آیت کے پیچھے، ہر زیر زبر کے پیچھے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آج جو حکمت کھل کے آئی ہے میرے سامنے وہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود کے جو قبائل تھے وہ آلریڈی کہاں تھے؟ وہ مدینے میں مقیم تھے، اور سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح سے کہ مدینے کا بچہ ان واقعات سے جو ہے وہ اچھی طرح سے آشنا تھا، یعنی یہ سارے معاملات کے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ ہوا، کیونکہ یہ تمام جتنی بھی جگہوں سے نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے بھی نکلے، وادی تی سے نکلے تو یہ مدینہ میں آئے، لہٰذا یہاں جو مدنی دور میں جو ذکر کیا جا رہا ہے یہ سمجھنے کی بات ہے، لیکن مکی دور میں جو ذکر ہو چکا ہے سورہ اعراف وغیرہ میں یا اور سورہ طٰہٰ وغیرہ میں بہت ڈیٹیل میں ہو چکا ہے۔ یہ بہت بڑا فلسفہ ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے گا، کیونکہ کیا ہے کہ مدنی صورت میں جو ذکر آ رہا ہے بہت مختصر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے صرف پوائنٹ آؤٹ کیا ان چیزوں کو، کیونکہ مدینہ میں بچہ جو ہے ان چیزوں سے آشنا ہے، ہر بچے کو یہ بنی اسرائیل کی جو ہے یہ ساری حرکات جو ہے ان کو معلوم تھی، لہٰذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ صرف ایک لسٹ بنا کے فرد جرم کی شکل میں اس کو پیش کر رہا ہے۔ یہ بات مجھے کافی ٹائم تک سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا معاملات ہے اتنا شارٹ میں، اور کتاب کے بالکل اسٹارٹنگ میں جو ہے یہ معاملات اس طرح سے کیوں ہے، لیکن الحمدللہ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ مدینے میں مقیم تھے، زیادہ جو میجورٹی تھی، میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ زیادہ جو بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے، 3 قبیلوں کے میں نے آپ لوگوں کو نام بتائے تھے یہود کے، یہ 3 قبائل جو تھے یہ مدینہ میں مقیم تھے، اور ان کی رگ رگ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ان کے قصے کہانیاں جو ہے وہ معلوم تھے۔
تو یہاں پہ جو چیز آ رہی ہے بہت مختصر آ رہی ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ سارے معاملات ہوئے، جب ان کو جو وہاں سے نکال کے لائے اللہ تعالیٰ، مصر سے نکال کے جو ہے وہاں جو پیننسولا میں، سینائی پیننسولا میں جو لے کر آئے، اب ظاہر سی بات ہے ایک قوم ہے، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں اس کی، ایک قوم ہے، اب اس قوم کے پاس کوئی شریعت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی فرعون کی پکڑ سے پہلے تو یہ بھی ایک طرح سے امیین تھے، ان کے پاس تو کوئی شریعت نہیں تھی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اب مشیت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا ہے کہ ان کو کوئی آسمانی کتاب دیں، ان کو کوئی سسٹم دیں کہ یہ قوم جو ہم نے آزاد کرائی ہے، جو بازیاب ہم نے قوم کرائی ہے، اس کے پاس کوئی سسٹم بھی ہونا چاہیے رہنے کا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جس کو پہلے 30 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، پھر اس کو بڑھا کے جو ہے وہ 10 راتوں کا، یعنی 40 راتوں کا، یہاں دیکھیں گے آپ مدنی صورت میں کل ملا کے 40 آیتوں کا جو ہے وہ ذکر آیا، لیکن سورہ اعراف میں جو ذکر آیا تھا وہ 30 راتیں اور جمع 10 راتوں کا ذکر آیا تھا، کیونکہ وہ مکی صورت ہے، وہ پہلے نازل ہو چکی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، قرآن کا جو نزول ہے وہ نزول الگ ہے، اور قرآن کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے۔ یہ جو ہم صورتیں پڑھ رہے ہیں، جو تقریباً شروعات کی جو 4 صورتیں ہم پڑھیں گے، جو 2 جوڑے ہیں، یہ مدنی صورتیں ہیں، یہ سن 1 ہجری سے لے کر سن 10 ہجری تک کا اس کا نزول ہے، لیکن یہ ہے کہ نزول کے اعتبار سے دیکھیں گے تو بہت زیادہ، تقریباً 14ویں سال سے لے کر 14، 15، 16 اور 20ویں سال تک ہجرت کے، یہ ساری چیزیں جو اس کا نزول ہو رہا ہے، یعنی مکہ میں ایک دور ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کے آ چکے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ سورہ بقرہ کو جو کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اس کی جو آیتوں کی جو آپس میں جو ربط بنایا گیا ہے، یہ بھی معجزاتی طور پہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ترتیب ہے، یہ کوئی انسانوں کی ترتیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کی آج کے دور میں جو بہت بڑی مشیت کھل کے آ رہی، جو مجھے بھی سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کو سٹارٹنگ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ بحث ہو پائے ایمان سے متعلق، یعنی مثال کے طور پر کوئی انسان قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ، مسلمان تو ظاہر سی بات ہے وہ ہے، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم سب کو جو بیسک چیزیں جو ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، لہٰذا جب ہم قرآن کھولیں اور ہم سورہ بقرہ کو پڑھنا شروع کریں تو ہمارے ایمان پہ یہ سارے کام ہوں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے جتنی بھی انبیاء کی، جتنی بھی رسولوں کی ہم نے جو ہے وہ ہم نے سیرت پڑھی، اس سب میں ایمان افروز واقعات تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان پر بحث تھی، ساری زندگی ایمان سے متعلق ان کے رہی، یہ ان کی سیرت کا کنکلوژن ہے، ساری بحث ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں ایمان سے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے حضرت یوسف کا ہے، ایمان سے متعلق ہو رہی، کوئی شریعت نہیں ہے اس دور میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس چیز کو نافذ کرو، ایسے کرو، کوئی کتاب ہے اس میں، تو یہ ساری بحث جو ہو رہی ہے، ساری بحث ہو رہی ہے ایمان سے متعلق، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی جو آیت سے آیت کا جو ربط ملایا اور اس کو جو سٹارٹنگ میں رکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین، بہت پیاری چیز ہے یہ، اگر انسان اس پہ تدبر و تفکر کرے تو بات کھل کے سمجھ میں آئے گی۔ یہ ساری بحث جو اس میں ہو رہی ہے سورۃ البقرہ میں، یہ ایمان سے متعلق ہے، اور آگے چل کے دوسری چیز آپ یہ بھی دیکھیں گے، ابھی تو یہ چیز اچھی طرح سے سمجھ نہیں آئے گی، لیکن جب آپ سورۃ النساء میں پہنچیں گے تو وہاں چل کے آپ یہ چیز، وہاں تک آپ کا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے گا، اچھی طرح سے بات آپ کو کھل کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پہ انسان کے اندر ایک ایمان پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی یہ جو سورۃ البقرہ ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، میں پہلے بھی الفاظ ادا کر چکا ہوں، اگر آپ کا ایمان جو ہے وہ بلندیوں پر نہیں پہنچتا تو اس کا مطلب آپ کو جو ہے وہ سورۃ البقرہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی، یعنی یہ ساری جو بحث ہو رہی ہے سورۃ البقرہ میں، یہ ایمان سے متعلق ہو رہی ہے، ہر آیت میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی ایمان افروز ہمیں اس میں معاملات ملیں گے، لیکن اسی کے برعکس جب ہم پہنچیں گے سورہ آل عمران میں، وہاں ساری کی ساری بحث ہو رہی ہے اسلام سے متعلق، سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، کہ جب ہم نے، اور یاد کرو اس کو کہ جب ہم نے موسیٰ سے جو ہے وہ 40 راتوں کا، کل ملا کے یہاں پہ ڈائریکٹ بات کر دی گئی ہے، 40 راتوں کا جو ہم نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وعدہ کیا، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے، اس کے بعد تم نے کیا کیا، ثم استخذتم العجل، پھر اس کے بعد تم نے یہ حرکت کی کہ تم نے کیا کیا، بچھڑے کی پرستش کی۔ ہم بہت ڈیٹیل میں اس کو پڑھ کے آ چکے سیرت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے جو ہے اپنا وہ بنایا، اپنا وہاں پہ جو ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو وہاں پہ تھے، نبی بھی ہے یہ حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو انچارج بنا کے گئے، سارا چارج ان کو دے کے گئے، پیچھے سے یہ ہوا وہ سامری جادوگر نے کیا جو ہے اس کے معاملات رہے،
کس طرح سے اس نے بچھڑے کی پرستش کی، وہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہم اس کو سیرت میں پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر تم نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کوہ طور پہ آئے، اور تم نے پھر وہی حرکت کی کہ جلد بازی کے سبب تم نے کیا کیا کہ تم نے دیکھا کہ 30 راتوں کا بول کے گئے تھے، 10 راتیں مزید اور ہو گئیں، 40 راتیں ہو گئیں، ضرور کوئی گڑبڑ ہے، یہ کچھ اس طرح کی چیز ہے، پٹری سے اتر گئے یہ اور بچھڑے کی پرستش میں لگ گئے۔ ثم استقستم العجل من بعدہ، پھر اس کے بعد تم نے یہ حرکت کی کہ تم نے کیا کیا، بچھڑے کو تم نے معبود بنا لیا، من بعدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، وانتم ظالمون، اور تم جو ہے وہ بہت ظالم ہو، اور تم جو ہے، یا اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وانتم ظالمون، اور تم بہت ظلم کر رہے تھے اس وقت، یعنی یہ جو حرکات تم کر رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیٹھ پیچھے، بہت زیادہ ظلم۔ یہ ظلم کے بارے میں دیکھ لیجئے گا، ظلم جو ہے وہ مترادف ہے شرک کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ظلم جو ہے، ایک تو ظلم وہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے، انسان کسی پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ یہ ظلم کا جو لفظ ہے یہ کچھ جگہ پر جو ہے یہ شرک کے ضمن میں بھی جو ہے استعمال ہوگا۔ تو یہاں پہ جو ہے ظلم جلی ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ تم کیا کرتے ہو کہ تم بچھڑا بناتے ہو اور اس کی پرستش کرتے ہو۔ شرک خفی، شرک جلی، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ اس پہ بات ہماری پہلے بھی ہو چکی ہے، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورے قرآن کے کانٹیکسٹ میں بات ہوتی رہے گی۔ شرک خفی کیا ہے، شرک جلی کیا ہے؟ شرک جلی یہ ہے جو باہمی طور پر جو چیزیں ہمیں دکھتی ہیں، عیاناً جو چیزیں ہمیں دکھتی ہیں، جیسے ہندو لوگ ہیں مثال کے طور پر بتوں کی پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے شرک خفی ہوتا ہے، انسان بھی اپنے کوئی نہ کوئی بت تراش کے رکھتا ہے اور ساری عمر بھاگ دوڑ اسی میں اپنی جو ہے وہ لگا کے رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 52 میں آ رہا ہے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر یہ تم نے حرکتیں کی، اللہ تعالیٰ رب العزت نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کیا۔ یاد آ رہی ہوگی آپ کو یہ پوری سیرت میں جو ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کو معاف کیا، لیکن ایک شرط رکھی تھی جس میں بہت زیادہ تعداد میں جو ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم قتل کرو، یعنی قتل مرتد جس کو کہتے ہیں کہ تم پہلے اسلام میں داخل ہوئے اور اس کے بعد تم نے یہ حرکت کی کہ تم نے دوبارہ بت پرستی شروع کر دی۔ آج کے دور میں بھی کوئی انسان اسلامی شریعت جو جہاں نافذ ہے وہاں اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ کو مانتا ہے، اس کے بعد کرسچن ہو جائے، یہودی ہو جائے، ہندو ہو جائے، سکھ ہو جائے، وہ انسان جو ہے وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہ معاملات جو ہیں جمہوریت میں یا اور ملوکیت میں نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شریعت، جہاں پہ شریعت نافذ ہو وہاں پہ یہ معاملات ہیں۔ ہمارا تو سارے معاملات یہ ہیں، کفر اور شرک کا نظام ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں تو ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کس بلا کا نام ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان حرکتوں کے بعد بھی جب تم نے بچھڑے کی پرستش کی، ہم نے تم میں سے وہ لوگ چھانٹے جو کہ ڈٹے ہوئے تھے اس چیز پر۔ اب وہ قتل بھی جو کیے گئے، اس میں سمجھ لیجئے گا بات اچھی طرح سے کہ قتل بھی ایسے لوگوں کو نہیں کیا گیا کہ جنہوں نے توبہ کر لی، بلکہ قتل ان لوگوں کو کیا کہ جو ڈٹے ہوئے تھے اس چیز پہ کہ نہیں وہی ہمارا معبود، بچھڑا ہی ہمارا معبود ہے۔ کہیں پہ یہ الفاظ ملتے ہیں، میں دیکھ رہا تھا مختلف تفاسیر میں، کہیں 70,000 کا لفظ ملتا ہے کہ 7-8 لاکھ لوگ تھے، اس میں سے 70,000 کو جو ہے قتل کیا گیا، کہیں پہ یہ کہ 70 لوگوں کا کچھ ذکر آ رہا، تھوڑا سا اس میں جو ہے کنفیوژن ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ حکم دیا کہ یہ جو تم نے حرکت کی ہے اس کی سزا یہ ہے۔ اور ایک کلیہ اور سمجھ لیجئے گا، کوئی انسان ہے مثال کے طور پر دنیا میں بہت بڑا کوئی حرام کام کرتا ہے، اگر جیسے مثال کے طور پر چوری کی ہے، ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر نہیں پتہ چلتا، یہ کلیہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، مثال کے طور پر چوری کی ہے، اسلامی شریعت جہاں پہ نافذ ہے، جہاں پر اسلامی قوانین ہے، وہاں کسی انسان نے اگر چوری کی ہے اور اس کے پتہ لگنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے تو وہ توبہ قبول کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے چوری کی ہے، اب یہ کہ وہ معاملات میرے کھلے نہیں، پولیس تک بات نہیں گئی، وہ ساری چیزیں کھلی نہیں، میں نے اللہ سے توبہ کر کے ان چیزوں کو رجوع کر لیا، تو اس میں یہ ہے کہ پھر میری وہ معافی ہے۔ ادروائز اگر میں پکڑا گیا، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں یہ چیزیں کھل کے آئیں گی، اگر میں پکڑا گیا یعنی یہ ہے کہ ایک تو پولیس کھوج کے نکالتی ہے اور پکڑتی ہے، پھر تم لاکھ توبہ کرو، کورٹ کچہری ہوگی، سزائے موت ہوگی، جو بھی کچھ ہوگی، ہاتھ کٹے گا، ویسے ہاتھ کٹنے کا تو ہے نہیں سسٹم اب تو مثال مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے توبہ کر لی، یہ توبہ کے معاملات کب تک ہیں؟ جب آپ پکڑے نہیں گئے،
جب آپ پکڑے گئے اس کے بعد آپ لاکھ توبہ کریں اب تو آپ کو سزا ملے گی. لیکن یہ کہ آپ نے چوری کی, چوری کر کے جو پیسہ حاصل ہوا وہ کھا پی لیا آپ نے, کر لیا, لیکن بعد میں آپ کو محسوس ہوا کہ آپ نے جس کو لوٹا وہ خود بھی اسی طرح کے تھے, مرفع الحال نہیں تھے, پھر یہ کہ آپ نے توبہ کر لی. تو لہٰذا جو گناہ آپ کا کھل گیا, جو جرم آپ کا کھل گیا, اس کے بعد توبہ نہیں ہے, اس کے بعد تو پھر سزا ہی ہے. تو لہٰذا یہ جرم بھی ان کا کھل گیا تھا, اچھی طرح سے واضح ہو گئی تھی یہ چیز, تو اس میں پھر سزا کے مرتکب ہو چکے تھے یہ لوگ. یہ میرا نقطہ تھا سمجھانے والا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ 70 لوگ تھے, 70,000 تھے, جو بھی لوگ تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حکم دیا کہ ان کو جو ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, آگے کی آیت میں آ جائے گا. اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے ہمارے پاس, آیت نمبر 73 میں کیا, آیت نمبر 53 میں کیا فرمایا جا رہا ہے, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس کے بعد پھر یہ معاملات ہوئے کہ جیسے سیرت میں بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں آیت نمبر 53 میں, کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کیا کیا, کتاب دی تورات میں, جس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, تورات دی اللہ تعالیٰ نے. والفرقان, فرقان سے کیا مراد ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. فرقان کہتے ہیں اس چیز کو جو فرق پیدا کر دے, یعنی حق اور باطل کے بیچ میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کیا کرے, جو فرق کر دے, فرق کر دینے والی چیز. اب اس میں معجزات بھی ہو سکتے ہیں, اس میں اللہ کی کتاب بھی ہو سکتی ہے, اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی ان کی شخصیت ہو سکتی ہے. ہر وہ چیز جو حق اور باطل کو واضح کر کے سامنے رکھ دے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا استعمال کیا ہے, لفظ فرقان. ٹھیک ہے, قرآن کے لیے بھی یہ آتا ہے الفاظ فرقان, کیونکہ قرآن ہے, دوسری جتنی بھی کتابیں ہیں, یعنی کتابیں بھی اس میں ہو سکتی ہیں, معجزات بھی اس میں ہو سکتے ہیں, کیونکہ معجزات کے بعد بھی حق اور باطل کھل کے آ جاتا ہے. اسی طرح سے جو اللہ کی کتابیں ہوتی ہیں ان کے بعد بھی جو ہے وہ حق اور باطل کھل جاتا ہے. لہٰذا یہ فرقان لفظ بنا ہے فرق الگ کر دینے سے, ٹھیک ہے, واضح کر دینے سے. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کتاب بھی تھی, یعنی کتاب سے مراد ہے شریعت, ٹھیک ہے, ایک سسٹم, وے آف لائف, سسٹم آف لائف. جیسے آج ہمارے پاس اسلامک شریعت ہے, اسی طرح کی چیز جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس بھی تھی, لیکن یہ وہ شکل بگاڑ کے کر کے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا تھا اس کا. لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, ہدایت کیا ہے یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اس چیز کو. ہدایت کہتے ہیں اس راستے کو, اس سیدھے راستے کو جس پر چلتے ہوئے آپ جائیں اور وہاں تک آپ چلتے رہیں کہ اللہ سے آپ کی ملاقات ہو جائے, یہ ہے وہ ہدایت. یعنی ایک رستہ ہے مثال کے طور پر, اب وہ رستہ جو ہے اس کا نام ہے ہدایت, اور منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی ایک انسان ہے مثال کے طور پر, ساری زندگی جو ہدایت کے راستے پہ چلتا رہتا ہے, آخرت میں یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے ملاقات کرے گا. تو لہٰذا یہ جو رستہ ہے لعلکم تہتدون, یہ رستہ دکھائے گی وہ کتاب جو آسمانی کتاب ہے. جیسے پچھلے دور میں بات کی جائے تورات ہے, وہ رستہ دکھائے گی. اللہ تعالیٰ کو کیا چیزیں لائکس اور ڈس لائکس جس کو ہم کہتے ہیں, کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, وہ کام کرو جو اللہ کو پسند ہے, وہ کام نہ کرو جو اللہ کو ناپسند ہے. یہ ہے شریعت. اللہ کے حساب سے, اللہ تعالیٰ کے مزاج سے انسان کام کو کرے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور پھر یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم, یا قوم انکم ظلمتم. اب وہی والی بات جو پیچھے آیت میں نے واضح کی تھی, وہی بات یہاں آ رہی ہے. انکم ظلمتم, کہ دیکھو تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے, تم نے شرک کیا ہے. انفسکم, اپنے اوپر. باتخاذکم العجل, کہ تم نے جو ہے وہ کیا کیا, میری غیر موجودگی میں تم نے کیا کیا کہ تم نے بچھڑے کی پرستش جو ہے وہ کرنا شروع کر دی. میں بہت پیچھے اس کی جو ہے اچھی طرح سے جو ہے وضاحت کر چکا ہوں. فتوبوا الی بارئکم, تو اب یہ کرو کہ تم پہلے کام تو تم یہ کرو کہ توبہ کرو. پہلا کام, سٹیپ 1 تمہارا یہ ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب جو شرک پہ ڈٹے ہوئے ہیں اس میں یہ کہ ان لوگوں کو پھر قتل کیا جائے, جس کے بارے میں بتا چکا ہوں. کہیں مجھے جو الفاظ مل رہے ہیں 70,000 کے مل رہے ہیں, کہیں جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے منہ سے غلطی سے نکلا واللہ 70 لاکھ بھی انہوں نے کہہ دیا. تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے اس چیز کو. میں پہلے بھی اس چیز کو واضح کر چکا ہوں کہ یہ پچھلی امت کی معاملات ہیں, اس میں تورات وغیرہ کو کھولنا پڑتا ہے, اور تورات میں جو ہے سارا گھپلا ہو گیا, تو وہاں پہ یہ چیزیں کچھ اس طرح کی چیزیں. لیکن اس میں 70 لوگ ہوں, 70,000 ہوں, 70 لاکھ ہوں, 70 کروڑ ہوں, ہمیں ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس چیز سے پڑتا ہے کہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو یہاں پہ جو ہے اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، قرآن میں ان چیزوں کی ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن جن چیزوں کی ڈیٹیل کے لیے ہمیں پچھلی کتابیں کھولنا پڑیں، اور ان پچھلی کتابوں میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ معاملات جو ہے بہت زیادہ وہی معاملات ہے کہ حق اور باطل جو ہے آپس میں گڑبڑ ہے، وہاں پہ یہ سارے اشکال پیدا ہوتے ہیں۔ علماء نے بھی نکالنے کی کوشش کی ہے تو اس میں کہیں کچھ الفاظ ملتے کہیں کچھ الفاظ ملتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اب اپنے آپ میں سے جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے قتل کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایک بات اور نقطہ سمجھ لیجئے گا، وہ کیا ہے؟ قبائلی زندگی میں اگر کسی اور قبیلے کو یہ حکم دیا جائے کہ فلاں قبیلوں کو قتل کرو، تو یہ تو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں یہ جو ہے وہ دشمنی کا معاملہ ہو جائے گا۔ لہٰذا انفسکم، اپنے آپ میں سے جتنے تمہارے قبیلے ہیں، 12 قبیلے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی، حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ہے 12 بیٹے تھے، 12 نسلیں تھیں، 12 قبیلے تھے۔ اب یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے قبیلے میں جس نے شرک کیا ہے اس کو آپس میں جو ہے وہ قتل کرے۔ یعنی یہ ہے کہ قتل مرتد جو میں بتا چکا ہوں کہ کوئی انسان اللہ کو ماننے کے بعد، رسول اللہ کو ماننے کے بعد، اس کے بعد جب اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قتل مرتد، اور یہ سزا اس کی یہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس انسان کو پھر قتل کیا جائے گا۔ ذالکم خیر لکم عند بارکم، اور دیکھو یہ تمہارے رب کے نزدیک جو ہے وہ بہت زیادہ، بارئکم یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں الہی ہے، کیا ہے؟ باری، جس کو کہتے ہیں تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا، بارئکم۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہی بہتر ہے تمہارے حق میں، تمہارے خالق کے نزدیک، کہ تم جو ہے اب یہ کام کرو، کیونکہ یہ لوگ جو ہے شرک سے پاک نہیں ہونے والے، اور اس کی نجاست اور اس کی خباثت جو ہے وہ آگے بھی چلے گی، لہٰذا ان لوگوں کو جو ہے وہ تم کیا کرو کہ قتل کرو۔ ان دبارکم، یہ تمہارے رب کے نزدیک جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ پسندیدہ چیز ہے۔ فَاقْتُلُوا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِكُمْ، تو یہ تمہارے رب کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے اور خیر چیز ہے یہ۔ فتاب علیکم، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں پہلے بھی یہ چیز بتائی کہ تم نے ایسے کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے، تم نے یہ جرم کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر بھی معاف کر دیا، پھر تم نے یہ جرم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، پھر تم نے یہ جرم کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، پھر دوبارہ سے وہی بات آ گئی کہ وہ قتل وغیرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر تم میں سے جو 6.5 لاکھ یا جو بھی 6 لاکھ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بہت پیاری صفت یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، تواب ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا، اور رحیم ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں بھی اس کو پڑھ کے آ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ایک جرم آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اب یہ وہی والی بات آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے پڑھ کے آ چکے ہیں، اس کو بھی ہم سیرت میں ڈیٹیل میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو 70 لوگوں متقی لوگوں کو لے کے گئے تھے پہاڑ پہ، وہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بجلی کڑکی اور وہ وہاں جو پہاڑ زلزلہ آیا، وہ بہت لمبی چوڑی جو ہے وہ آیت نمبر غالباً 155 اور 156 میں لمبی چوڑی جو ہے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، وہ سارے معاملات ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آنے لگے، پھر اس کے بعد وہ جو 70 لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ اے موسیٰ، تم نے تو وعدہ کیا تھا ہم سے، تم نے یہ کہا تھا کہ تم ہماری بھی بات کراؤ گے اللہ سے، سمجھ آ رہی نہیں؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، پھر یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے کہا تھا لن نؤمن لک، کہ ہم ہرگز یقین نہیں لائیں گے، ہم ہرگز جو ہے وہ تمہاری بات پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو جہرتن اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، یعنی یہ کہ بالکل ہمارے آمنے سامنے اللہ آئے اور آ کے ہم سے بات کرے، تب ہم تمہاری بات پر یقین کریں گے، ایمان لائیں گے، ادروائز ہم تمہاری بات پر ایمان نہیں لانے والے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر اس کے بعد کیا ہوا تو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ بجلی کڑکی تھی، بہت کڑاکے دار بجلی کڑکی تھی، اور یہ تمام جتنے بھی لوگ تھے 70 لوگ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام جتنے بھی لوگ تھے وہ گر کے مر گئے، پڑ گئے اور مر گئے یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کیا کیا؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھتے ہوئے، دیکھتے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی، میں نے اس بات کی، جب یہ اٹھ رہے تھے اس موت کی حالت کے بعد، جب یہ اٹھنا شروع ہوئے تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے آنکھوں سے کہ فلاں شخص ہے، مثال کے طور پر، یعنی 1 by 1 اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ موت کی حالت سے جگایا۔
ایسا نہیں کہ ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو سب ایک دم سے ہو گئے، یعنی یہ ہے کہ جو ہے وہ آپس میں دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبکہ تم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کے کلام میں جو ہے کس طرح کی صداقت ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سے کیا مراد ہے کہ تم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ جو ہے وہ جلا اٹھایا، تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، جو موت تم پر طاری کر دی تھی اللہ تعالیٰ نے، جو موت کی کیفیت تھی، اس کے بعد تم نے اللہ تعالیٰ رب العزت نے تمہیں دوبارہ سے تمہیں زندگی دی موت کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر جو ہے وہ بجا لاؤ۔ لیکن پھر وہی بات کہ یہ تو ہیں ہی ظالم اور اسی طرح کے معاملات ہیں۔ وَظَلَّلْنَا، پھر دوبارہ سے ایک احسان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ سارا انہوں نے منع کر دیا، ہم نہیں لڑیں گے، ہم نہیں کریں گے۔ وادی تی میں جو ہے پھر ان کو 40 سال تک کے لیے بھٹک رہے ہیں، اور وہ بھٹکتے بھٹکتے معاملات یہ ہوئے کہ پھر اس میں اس طرح کا ہوا، دھوپ ہے، گرمی ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بہت زیادہ گرمی ہے، کچھ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پہ جو ہے کچھ سایہ کر دے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور پھر یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے تم پہ کیا کیا کہ ہم نے تم پر، غمام کہتے ہیں بادل کو، ہم نے تم پر بادلوں کا، یعنی یہ کہ کچھ بادل تھے جو ہمیشہ ان کے سروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تعینات کر دی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ ظل کہتے ہیں، ظل جو ہے کہتے ہیں سائے کو، شیڈ کو کہتے ہیں ظل۔ وَظَلَّلْنَا سے کیا مراد ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سایہ جو ہے، علیکم تمہارے اوپر جو ہے بادلوں کی شکل میں ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ کیا کیا کہ ایک سائے کو ہمیشہ۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے وادی تی میں ہیں، 40 سال تک بھٹک رہے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ کہ ایسا نہیں کرنا کہ بالکل مار ہی دیں ان کو۔ اگر کچھ بھی نہ دیتے، کھانے کو نہ دیتے، پینے کو نہ دیتے، بادل نہ کرتے تو مر ہی جاتے، پھر یہ سزا تو پھر مزیدار نہ ہوتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو جلا کے رکھا، ان کو رکھا کہ کھاتے رہو پیتے رہو، لیکن یہ کہ بہت لمیٹڈ، من اور سلوہ، بس ایک ہی قسم کی جو ہے وہ 2 چیزیں ہیں، یہ کھاؤ اور یہ پیو، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ من کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، من کے بارے میں ایک چیز دیکھ لیجئے گا، تھوڑا سا مغالطہ جو ہے مجھے بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ جو موسٹ اوتھینٹک جو اصطلاح ہے اس کے بارے میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 4478، کیونکہ اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ کہیں سے کچھ الفاظ ملتے ہیں، کہیں سے کچھ الفاظ ملتے ہیں، لیکن جو موسٹ اوتھینٹک جو الفاظ ہیں صحیح بخاری کے وہ کیا ہیں، 4478، وہ آج مجھے ملے، وہ کیا ہے کہ یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ من کیا ہے، یہ من کی کیا شکل ہے، کہ من جو ہے یہ ایک قسم کا ایک کھمبی جس کو کہتے ہیں، مشروم کی شکل کا کوئی یہ چیز تھی کہ جس کے کیا معاملات تھے، اس طرح کی شکل تھی، سمجھ آ رہی ہے، کوئی اوس نما چیز تھی کہ کیا تھا، مشروم کی کوئی شکل تھی اس طرح کی، کھمبی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے آپ ملاحظہ کیجئے گا صحیح بخاری کی حدیث 4478، اچھی طرح سے اس پہ دیکھیے گا تو شاید بات سمجھ میں آئے کہ کیا چیز تھی یہ۔ سلوہ کے بارے میں بتا چکا ہوں، بٹیر نما کچھ پرندے تھے، جھنڈ کی شکل میں آ جاتے تھے شام کے وقت، اور یہ اس کو جو ہے اس کا شکار کرتے تھے، ان کو کھاتے تھے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو کھاؤ پیو اس میں سے جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں، طیبات، جو رزق بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں سے دیا ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ سارے معاملات تمہارے جو ہوئے ہیں، جو تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سزا کی شکل میں جو ہے تم یہاں پہ جو ہے لائے گئے ہو، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے یہ آزمائش تھی ان کی، اگر یہ اس میں بھی ثابت قدم رہتے تو ہو سکتا ہے یہ 40 سال کی جو سزا ہے کچھ کمی بیشی ہو جاتی، کوئی 10 سال اس میں ہوتے اور پھر یہ وہاں سے نکلتے کرتے، لیکن اس کے بعد یہ من اور سلوہ کی جو ان پہ جو آزمائش تھی کہ ایک ہی قسم کی 2 چیزیں ان کو دی جا رہی، اس میں بھی جو ہے یہ ہمت ہار گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا، آگے چل کے یہی من اور سلوہ کا بھی انہوں نے تکفیر کر دی، آگے چل کے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ من اور سلوہ کھا کیا محتاج ہیں، آگے چل کے دیکھیں گے اس کو۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اور دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ناشکری، وما ظلمونا، ہم نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، بلا شبہ یہ تم نے خود سے تمہاری حرکتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے تم نے خود پر جو ہے یہ ظلم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو ظلم، یہ جو ان کو جو سزا ملی ہے، اس کو ہم اچھی طرح سے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی اپنے بندے کو سزا دیتے میں کرتے میں، انسان جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے جس سے وہ سزا کا مستحق بنتا ہے۔
تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں کہ ڈھٹائی پر جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور یہ معاملات ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے ڈینائل کر رہے ہیں, اس چیز کو بتا رہے ہیں, ڈکلیئر کر رہے ہیں. وما ظلمونا, کہ دیکھو یہ ساری چیزیں آج کی امت بھی جو ان چیزوں کو پڑھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کسی کو سزا دیتے ہوئے, بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ظلمونا, ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, در حقیقت واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خود پر اپنی جانوں پر ظلم کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کی ہے, وہ جو کہتے ہیں اس کو مانتے نہیں, ڈھٹائی سے اوٹ پٹانگ جواب دیتے ہیں, تم جاؤ تمہارا رب جائے. آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ ابھی بھی جو بات کرنے کا طریقہ ہے ان کا وہ بھی کوئی خاص طریقہ نہیں ہے, آگے دیکھیں گے ترجمے میں کیا آتا ہے. پھر اس کے بعد ایک جرم مزید ان کا آ رہا ہے, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ. اب اس کو بھی ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب نکالا اور ایک قریہ, ایک گاؤں کی طرف, ایک بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ نکالا, اور نکال کے ان کو جو ہے کہا, جس کو القدس, جس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا, وہاں پہ ان کو کہا کہ اس میں داخل ہو, اس میں ایسے کرو ویسے کرو. لیکن یہ پھر وہ ڈٹائی پہ ڈٹے رہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں, ہم تو وہاں نہیں جا سکتے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا تھا تمہیں کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں, فَكُلُوا مِنْهَا, اور کھاؤ اس میں سے, جو بھی اس بستی میں ہے جو بھی کچھ ہے کھاؤ, حَيْثُ شِئْتُمْ, جس طرح سے تم چاہو, جیسے تمہارا دل چاہے تم کھاؤ. رغدن وادخلوا الباب سجدن, اور اس میں کیا فرمایا جائے, با فراغت, یعنی جو تمہیں کھانا ہے کرو, لیکن اس بستی میں داخل ہو جاؤ, اس میں جہاد کرو, قتال کرو. انہوں نے پھر سے وہی کام کیا کہ یہ اس بستی میں داخل نہیں ہوئے. یہ اسی بارے میں بات کر رہا ہوں جس کے باہر پڑاؤ ڈالا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اسی کے بارے میں. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ, اور دیکھو داخل ہوتے وقت جو ہے یہ الفاظ ادا کرنا, یعنی یہ تمہیں یہ نہ لگے اس میں یہ کہ تم نے فتح کر لی ہے, تو تمہیں یہ چیز نہ لگے کہ تم نے اپنے بنیاد پہ, کہ تمہیں بڑی طاقت تھی اور یہ ساری چیزیں تھی, بلکہ تم اللہ کا احسان مانتے ہوئے اپنی گردنوں کو جھکا کے, وقولو, اور یہ کہتے ہوئے, حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ, داخل ہونا اس میں, حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ, کہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے, خطایاکم, ہماری جتنی بھی خطائیں ہیں, یعنی یہ جو سارے معاملات ہوئے جو ناہنجاریت اور جو تم جو ہے وہ ساری چیزیں تم کرتے رہو, اب اس پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایک لینڈ مارک دے رہے ہیں, ایک جگہ تمہیں ہم دے رہے ہیں, ایک شہر ہمیں تمہیں جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں. اب اس میں داخل ہونا کس طرح سے, حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ, یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے بالکل برعکس جو ہے یہ معاملات ہوئے. اب اس میں ذرا ایک حدیث دیکھیے گا, صحیح بخاری کی حدیث ہے 4479. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم ہوا تھا کہ شہر کے دروازے میں داخل ہو جھکتے ہوئے اور حطہ کہتے ہوئے, یہ کہتے ہوئے حطۃ نغفر لکم, یعنی یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ ہمارے گناہ, حطہ کہتے ہیں جھاڑنے کو, کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو جھاڑ دے. جیسے آج کی اصطلاح میں, عربک اصطلاح میں ہم کہتے ہیں استغفر اللہ العظیم, استغفر اللہ العظیم. جیسے آج اگر ہمارا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے تو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں استغفر اللہ, ہمارے گناہوں کو, اے اللہ ہمارے گناہوں سے ہمیں بخشش دے. اسی طرح سے ان کو بھی اس لفظ کی جو حطہ ان کو کہا گیا تھا, لیکن یہ جو ہے وہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دے. لیکن وہ جو ہے یہ کیا ہوا کہ یہ جو ہے اس طرح سے اس میں داخل ہوئے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا حبہ فی شعرہ. انہوں نے یہ الفاظ جو ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 4479, انہوں نے یہ کہا, یعنی جب اس بستی میں داخل ہوئے ہیں تو وہ حبہ فی شعرہ سے کیا مراد ہے کہ دانہ بال کے اندر ہونا چاہیے. یعنی دانے سے کیا مراد ہے, جیسے مثال کے طور پر پہلے بھی اس بات کو سمجھا چکا ہوں, دانہ کوئی بھی چیز جو دانے کی شکل میں ہوتی ہے, مثال کے طور پر چاول ہے, وہ بال جو ایک بالی ہوتی ہے جو سٹا ہوتا ہے اس کے اندر جھاڑ کے چاول کو نکالا جاتا ہے. اسی طرح سے باجرہ ہے یہ, اور اس طرح گیہوں ہے, سمجھ آ رہی, جو ہے, یہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک بال کے اندر, ایک بالی کے اندر, ایک سٹے کے اندر ہوتی ہے. تو یہ جب وہاں پہنچے اور جو چیزیں ان کو ملی ہیں تو وہاں مین میخیوں کا کام کر رہے ہیں کہ یہ تو بال کے اندر ہے, یہ تو باہر ہونا ہے, اس طرح کا غالباً کچھ اس طرح کے ان کے الفاظ تھے کہ وہاں ان کو کہا گیا تھا کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرنا, اور یہ جا کے جو نصیب ہوا کھانے کو اس میں بھی کیڑے نکال رہا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث 4479.
یعنی اس کو کنکلیوڈ کر دیتا ہوں اس بات کو کہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے تم اس شہر میں داخل ہونا، لیکن جب انہوں نے کھانے پینے کی چیزیں جب دکھیں تو ان کو وہ مثال کے طور پر کوئی گیہوں وغیرہ ٹائپ دکھاؤ تو انہوں نے دیکھ کے اس کو کہا ہو کہ یہ تو اس طرح کا گیہوں ہے جو کہ سٹے کے اندر ہے، یہ تو نکلا بھی نہیں ہے، اس کو نکالنا پڑے گا، غالباً کچھ اس طرح کی جو ہے وہ بات ہے، واللہ عالم۔ جو حدیث کے الفاظ تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، پھر اس میں بھی یہ ہوگا کہ تم میں سے جو احسان کی روش اختیار کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ پہلی بار یہ الفاظ آ رہا ہے محسنین، اس کے بارے میں الحمدللہ رب العالمین بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے، یہ احسان کیا ہے یہ بہت اچھے سے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ یہ احسان ایک کیفیت کا نام ہے کہ انسان اپنے ایمان کو اس بلندی پر لے جائے کہ اس کو ہر لمحہ یہ خیال ہونے لگے کہ ایک آنکھ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ ایک آنکھ مجھے ہر لمحہ دیکھ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں محسن انسان، محسنین۔ لیکن ترجمے میں زیادہ تر یہ آئے گا محسنین سے مراد نیکی کرنے والے، یعنی یہ ہے کہ وہ پوری اصطلاح تو نہیں آ سکتی، ترجمے میں تو یہی بات آئے گی نا۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا محسنین کے نیچے جو ہے وہ لمبی چوڑی پوری جو ہے وہ حدیث جبریل رکھی جائے، لہٰذا محسنین سے مراد جو ہے ترجمے میں صرف یہ چیز آتی ہے کہ نیکی کرنے والے۔ لیکن پھر تفسیر میں یہ چیز سمجھ میں آئے گی، آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ احسان جو ہے وہ ایک درجہ ہے جو ہم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا جا رہا ہے فبدل الذین، اب یہاں پہ بھی پھر وہ جرم انہوں نے حرکت کی کہ انہوں نے جو کہا گیا تھا حطہ کہا گیا تھا، لیکن وہی بتا چکا ہوں کہ حبہ فی شعرہ انہوں نے اس کو کر دیا کہ یہ جو ہے یہ جو دانہ ہے یہ تو بال کے اندر ہے، سٹے کے اندر ہے، گیہوں وغیرہ نکلا ہوا ہونا چاہیے تھا، پسا ہوا ہونا چاہیے تھا، آٹے کی شکل میں ہونا چاہیے تھا، واللہ عالم۔ فبدل الذین ظلموا قولا، تو پھر یہ ظالموں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس قول کو جو ہم نے کہا تھا کہ حطہ حطہ کرتے ہوئے داخل ہونا، استغفر اللہ کرتے ہوئے داخل ہونا، انہوں نے ظالموں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو اس قول کو بدل کے رکھ دیا۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس قول کو غیر الذی جو ہم نے کہا تھا ان کو قیل لہم کہ ان الفاظوں کو تم کہنا، انہوں نے بالکل ان الفاظوں کو جو ہے وہ پلٹ کے رکھ دیا۔ پھر اس کے جرم میں اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں سے دیکھیں گے کہ الگ سے آیت نہیں ہے لیکن ایک ہی آیت میں ان کا وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہ دونوں چیزیں بیان کر دی۔ اب تک ہم کیا پڑھتے آ رہے تھے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، پھر اگلی آیت میں ہوتا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑا، لیکن اس میں ایک ہی آیت میں دو کو سمیٹ دیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، تو پھر ان لوگوں پر ہم نے نازل کیا، کن لوگوں پر؟ جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، کہ جنہوں نے یہ ظلم سے کیا مراد ہے کہ جنہوں نے کیا کیا تھا کہ جن کو کہا گیا تھا کہ انہوں نے کیا کہنا حطہ، لیکن انہوں نے کہنا کیا شروع کر دیا حبہ فی شعرہ، جنہوں نے یہ الفاظ کیے، یہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کچھ کیا کہ آسمان سے جو ہے ان کے اوپر کوئی عذاب کی شکل کو، نجاست کی شکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر نازل کی ہے۔ واللہ عالم کہ اس نجاست کی کیا شکل تھی، آسمانی کوئی نجاست ہو سکتی ہے، جیسے آج ہمارے بیچ بھی یہ نجاست ہے کرونا کی شکل، کیا ہے اس کے حقائق ہمیں نہیں معلوم، بس یہ کہ ویکسین ہی اس کے دریافت ہو چکی ہے، ادروائز یہ کہ کہاں سے آئی اور کہاں کو جاری کچھ پتہ نہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی آسمانی ہی کوئی شکل ہے، اس کی کوئی آسمانی ہی نجاست ہے، یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجز من السماء، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے جو ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، رزق ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا جاتا ہے، بیماریاں ہیں، برائی ہیں، فتنے، یہ سارے آسمانوں کی طرف سے اتارا جائے، یہ سب آزمائش ہے، سب چیزوں میں آزمائش ہے۔ بما کانوا یفسقون، لیکن یہ سمجھ لینا یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایسے الٹ اپ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ ہے اس کا کوئی فارمولہ ہے، کوئی کلیہ ہے، کوئی اس کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ وہ سسٹم کیا ہے؟ بسبب اس کے کہ جو انہوں نے نافرمانیاں جو یہ کرتے رہے، بما کانوا یفسقون، یہ ایسے نہیں ہے کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عذاب میں ڈال دیا، بسبب اس کے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دی کہ دیکھو ہم نے جو آسمان سے جو عذاب ان پہ نازل کیا وہ ہم نے کوئی خوشی سے نہیں کیا، بسبب ان کے کہ جو انہوں نے کیا کیا، فسق جس کو کہتے ہیں، نافرمانی جس کو کہتے ہیں، کہ اس کی روش انہوں نے اختیار کر کے رکھی۔ یہاں پہ بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دی۔ 7ویں رکوع کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر
آیت نمبر 60 میں اب کیا فرمایا جا رہا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب یہ ہم اس کو بھی پڑھ کے آ چکے ہیں سیرت میں کہ جب یہ معاملات ہوئے کہ جانور جو ہیں ان کے مرنے لگے پیاس سے، پانی کا مسئلہ ہو گیا، وہ جو پانی وغیرہ تھا وہ ٹھیک ہے یوٹیلائز ہو گیا، ختم ہو گیا، اب پانی کا مسئلہ شروع ہو گیا، پھر یہ آئے دوبارہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھک ہار کے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے جو پانی کا کوئی بندوبست کرے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور پھر جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مانگا۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ قوم آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس گڑ گڑانے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہوگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں جو ہے وہ پانی مانگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے حق میں پانی مانگا۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ایک چٹان کو لے لو، اس چٹان کو جو ہے کیا تم ضرب لگاؤ اپنے عصا سے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ پھٹ پڑے گا، فَانْفَجَرَتْ، پھر وہ پھٹ پڑے گا، مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے یہ ہے کہ 12 چشمے جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے۔ اب 12 چشموں کا کیا ہے، 12 قبیلے ہیں، اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے قبائلی زندگی میں مار پچھاڑ شروع ہو جائے، لڑنا مرنا شروع ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جو ان کا، یہاں پر ناہنجاریت کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ یہاں تک خیال کر رہا ہے ان کا کہ چشمے بھی 12 اللہ تعالیٰ رب العزت ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو چشموں کو نکال رہا ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، قد علم کل اناس مشربہم، اور صرف 12 چشمے جو ہے ہم نے صرف جو ہے وہ ان کو پھاڑ کے چشموں کو پھوڑ کے ہم نے نکالا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی جو ہے وہ علامت بھی، علمہ قد علمہ، کہ ہم نے جو ہے اس کی جان پہچان ہم نے اس چیز کی بتا دی تھی، قد علمہ کہ جان لیا ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ، کہ وہ گھاٹ جو یعنی جو چشمے کی جو شکل تھی وہ حضرت موسیٰ نے کوئی چیز ڈیسائیڈ کی ہوگی کہ یہ اس قبیلے کی، یہ اس قبیلے کی، ٹھیک ہے نا۔ کلو وشربو، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو۔ اب کھانے سے مراد کیا ہے، من اور سلوہ کھاؤ اور یہ پانی پیو، زندہ رہنے کے لیے تم یہ کام کر سکتے ہو۔ بہت کوئی جھنڈے گاڑ کے تھوڑی آئے ہو کہ تمہیں جو ہے وہ آگے چل کے جن چیزوں کی تم ڈیمانڈ کرو گے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر تمہیں جھڑکیاں دیں گے۔ تو یہ ہے کہ تم ایک مجرم قوم ہو، سزا کے طور پہ 40 سال تم ان میں بھٹک رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی میں پہلے بھی اس چیز کو واضح کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلیہ نہیں ہے کہ کسی مجرم قوم کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے فوراً مار دے، سمجھ آ رہی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی رسول آیا ہو اس کی بات جو ہے وہ لوگوں نے نہیں مانی ہو اور معجزات کی طلب کہ لے آؤ معجزہ، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا، وہاں پہ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو غرق کرتے ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس طرح سے غرق نہیں کرتے، ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ کچھ شریعت کے حساب سے، سسٹم کے حساب سے اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ اسی سسٹم کے حساب سے جو ہے چلتے ہیں، قائمًا بالقسط، یعنی یہ مراد ہے اس سے کہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی رسول ہے، جب تک تم اس کی بات کو مان رہے ہو کر رہے ہو تب تک معاملہ صحیح ہے، جب اس رسول نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی یا تم نے یہ کہا کہ ہمیں معجزات دکھا دو وہ دن جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ وہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، شریعت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ پھر وہ کام ہوتے ہیں۔ کلو وشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، دیکھو کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، یہ بھی اللہ کا ہی رزق ہے، اچھی طرح سمجھ لینا اس چیز کو، کلو وشربوا، کھاؤ اور پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا، اور پھر اس میں کیا کرو کہ پھر اس میں جو ہے اور ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، یعنی زمین میں بھی یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ چیز تھی کہ فساد، اب میں فساد کی جو ہے بہت اچھے سے وضاحت کر کے آ چکا ہوں پہلے بھی، فساد کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں فساد اس کو کہتے ہیں جو لڑائی جھگڑا مار کٹائی کرنے والا انسان ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں، قرآن کی اصطلاح میں مفسد انسان، فساد مچانے والا انسان وہ ہے ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، شریعت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے آڑے جو بھی انسان آتا ہے وہ انسان فساد مچانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا اس طرح سے ان کاموں کو کرو، یہ کام تم اس طرح سے کرو، تم نماز پڑھو گے، ٹھیک ہے جی، اب اس میں کوئی انسان ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نماز پڑھوں گا، وہ انسان مفسد ہے۔ اسی طرح کے، یہ میں نے ایک مثال دی، صرف نماز کی ایک موٹی سی مثال دے دی، کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے حساب سے رکھا ہے اس میں کوئی انسان جو ہے اگر وہ اس کام کو اس طرح سے نہیں کرتا تو وہ مفسد ہے۔ ہمارے یہاں جو یہ چیز ہے اردو میں جس کو مفسد یا فساد کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑنے جھگڑنے والا انسان، لیکن قرآن کی اصطلاح میں فساد مچانے والا اس کو کہتے ہیں کہ جو کیا کرے کہ جو اللہ کی شریعت، اللہ کے طریقے بتائے ہوئے، جیسے ظالم بھی کہتے ہیں،
کافر بھی کہتے ہیں، اسی طرح سے مفسد بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. یہ تینوں الفاظ جو ہے مختلف انداز میں جو ہے قرآن میں استعمال ہو رہا ہے. ظالم ہے وہ انسان جو کہ کیا کرتا ہے، شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے. اسی طرح سے کافر ہے وہ انسان جو کفر کرتا ہے. اسی طرح سے فساد مچانے والا انسان ہے، یہ فاسق انسان ہے. یہ ساری اصطلاحات ہیں یہ ساری، ٹھیک ہے. تو مفسدین سے کیا مراد ہے؟ فساد مچانے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ. اب وہ جو میں بتا رہا تھا کہ آگے چل کے جو میں نے بات کہی تھی کہ یہ ایک ہی طعام، ایک ہی کھانے کے اوپر یہ ہے کہ اب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ یہ ایک ہی چیز من اور سلوہ، من اور سلوہ، من اور سلوہ کھا کھا کے ہمارا جی اکتا گیا ہے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. اب یہ ہے کہ اے موسیٰ تم جو ہے وہ اپنے رب سے، اب یہ جو میں بتا رہا تھا کہ ابھی بھی ان کا اسٹائل جو ہے بات کرنے کا کوئی خاص نہیں ہے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ کہ اپنے رب سے، یعنی یہاں پہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ کہ اپنے رب سے. کیا تمہارا رب نہیں ہے وہ؟ یعنی یہ کس طرح کا انداز ہے بات کرنے کا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو یہ کہہ رہا ہے کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ کہ اپنے رب سے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے رب سے دعا کرو. جیسے ہمارے دور میں جو ہے صحابہ کرام آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کی دعا کراتے تھے تو وہ ربنا کا لفظ ہوتا تھا اس میں. یہ ربکا والا لفظ نہیں ہوتا تھا کہ اپنے رب سے دعا کرو. ربنا والی چیز ہوتی تھی کہ ہمارا رب، محمد رسول اللہ کی بھی رب وہی ہے اور اصحاب کرام کی بھی. تو یہاں پہ بات کرنے کا اسٹائل دیکھیے ذرا کہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ تو ہمارے حق میں دعا کرو اپنے رب سے. یخرج لنا، اگر یہی بات کہتے، جیسے اسی بات کو کہتے رب بنا کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ رب العزت ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں رحم و کرم فرما دیتے. تمہارا رب الفاظ استعمال کر رہے ہو تو پھر یہ کہ پھر تم مجرم ہی ہو. لیکن اگر رب بنا کہہ دیتے، یعنی یہ الفاظ اگر اس طرح سے ہوتے، میں اس کو بتاتا ہوں کس طرح سے، اگر یہی الفاظ ہوتے فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا کہ ہمارے حق میں ہمارے رب سے جو ہے وہ دعا کیجئے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کا کرم ہو جاتا. لیکن وہی بات ہے کہ جیسے اور بھی ہمیں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ کہنے سے، اگر یہاں پہ بھی اس طرح کے الفاظ، پولائٹ الفاظ استعمال کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرتے تو یہ معاملات بعد میں بھی ختم ہو سکتے تھے. لیکن یہ ڈھیٹ بنے رہے، اور یہ ڈھیٹ بھی کیوں بنے رہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیٹ بناتے رہے. اب یہ روش کی بات آ رہی ہے جو میں ہمیشہ واضح کرتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. وہ روش ہے جو تمہاری نیت ہے، جس طرح سے تم چاہتے ہو معاملات بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں. تو یہ ان کے دل جو سخت ہوئے چلے جا رہے ہیں، سخت ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہ ہو ان کی حرکتوں کی وجہ سے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس کو. اگر یہ دل سافٹ ہو جائیں ان کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ ساتھ معاملات اچھے کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو سافٹ کر دیں گے. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہوتا وہ ہے جو انسان جس طرح سے انسان چاہتا ہے، قرآن کے پاس آنا چاہتا ہے انسان، ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے باتوں کو، اللہ تعالیٰ اس میں شروع میں مشکلات آئیں گی، بعد میں معاملات جو ہے آسان ہو جاتے ہیں. لہٰذا انسان پختہ نیت کے ساتھ انسان جب کسی کام کو کرتا ہے تو معاملات اسی طرح سے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہاں پہ بھی کیا فرمایا؟ یخرج لنا مما تنبت الارض. تو پھر یہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے حق میں دعا کیجئے اللہ سے، اپنے رب سے. یخرج لنا کہ وہ ہمارے لیے نکالے، مما تنبت الارض کے جس میں سے، یہ تنبت سے کیا مراد ہے؟ نباتات، جس کو اردو میں کہتے ہیں ہم نباتات، یہ جو چیزیں جو زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں. تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یخرج لنا مما تنبت الارض کہ ہمارے لیے زمین میں سے کچھ چیزیں ہیں. موسیٰ اب ہم یہ کھا کھا کے جو ہے چیزیں اکتا گئے ہیں، اب زمین میں سے ہمارے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ نکالیں. اب آگے ان کی لسٹ بھی پیش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ من بقلیہا، مثال کے طور پر کیا چیز؟ ساگ وغیرہ، یعنی پالک وغیرہ، جو ساگ سے مراد جو ہری ہری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، گرینری جس کو کہتے ہیں، جو یہ چیزیں اس طرح کا کچھ نکالیں. یعنی یہ من بقلیہا، کچھ ساگ وغیرہ کی چیز کچھ نکالیں. وقثائہا، اور یہ کوئی کھیرا ہے، ککڑی ہے، کریلا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں بھی نکالیں. وفومیہا، اور یہ کہ جو ہے یہ گیہوں وغیرہ ٹائپ کی کچھ چیزیں ہمارے لیے نکالو. بھائی یہ کھا کھا کے من اور سلوہ تو ہم جو ہے بہت زیادہ. پھر اس وعدسیہا، اور اس طرح سے دالیں وغیرہ ہمارے لیے کچھ نکالو. اے موسیٰ دعا کرو اپنے رب سے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ خباثت نفس ہے کہ اس طرح سے بھی، اس حالت میں بھی اس طرح کی ڈیمانڈز جو ہے وہ کر رہے ہیں. ایک رسول کو جو ہے سوچیں کتنا غصہ آئے گا اس چیز کو لے کے کہ ہم یہاں کس حال میں، اور تم یہاں اپنا مینیو کارڈ لے کر آ گئے ہو کہ یہ نکالو وہ نکالو، کہ ساگ نکالو، ککڑی نکالو، گیہوں نکالو، اور یہ کہ دالیں نکالو، پیاز نکالو، وہ بصلیہا، پیاز نکالو.
یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سن کے بڑا غضب، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، غصے کے تیز تھے، اور یہ ہے کہ جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور تھے۔ وہیں پھر وہ چیز ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ مینیو کارڈ ان کا پڑھا، غصے میں آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ قال اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر، کہ تم جو ہے یہاں میرے پاس آئے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لینا چاہتے ہو ان چیزوں کو جو کہ چیزیں ادنا ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب العزت تمہارے لیے ان چیزوں کو، یہ کمپلیٹ ہے، یہ من جو ہے یہ کمپلیٹ سیریل ہے، یعنی کھیرے اور ککڑیاں سارا کھا کے تو تم پیٹ میں گند جمع کرو گے، یہ من کتنی پیاری چھوٹی سی چیزیں کھا کے تمہارا سارا پروٹین، ساری چیزیں تمہاری اس میں ہو جاتی ہیں۔ آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے جو ڈائٹیشنز جو ہوتے ہیں وہ کس طرح کی چیز، جو وزن میں بالکل ہلکی ہو لیکن بھوک پوری کر دے، یہ ہے وہ سارا بھوک کا سسٹم۔ تو اللہ تعالیٰ رب العزت کی مشیت یہ ہے کہ اس من میں ساری چیزیں پراپر سیریل ہے، وہ من جو ان کے لیے نازل ہو رہا ہے آسمان سے، لیکن اس کو چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں کہ وہ بقلیہا و قثائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہاں پہ یہ مینیو کارڈ لے کر آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ تم ان چیزوں کی مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو جو کہ چھوٹی ہیں، جو کہ ادنا ہیں، بالذی ہوا خیر، ان چیزوں کے عوض کے جو کہ بہت زیادہ خیر ہے، بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہ غیظ و غضب کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا اہبطوا مصرا، تو پھر جاؤ تم یہاں سے، دفع ہو جاؤ اور تم کسی جو ہے کسی شہر کی طرف چلے جاؤ۔ یعنی یہ جو تمہیں بڑا کھل رہا ہے یہاں کے معاملات اور یہ وادی طی کے معاملات اور یہ سارا، تو پھر جاؤ نکلو اگر نکل سکتے ہو۔ ویسے تو یہ ہے کہ نکل ہی نہیں سکتے، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سیرت میں کہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو جو ہے وہ کیا کیا، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکائے رکھا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک چلتے ہیں، پھر صبح جب سو کے اٹھتے ہیں پھر وہی زیرو پہ آ جاتا ہے معاملات۔ تو یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اہبطوا مصرا، کہ تم جو ہے وہ نکلو، جاؤ یہاں سے کسی شہر کی طرف جاؤ، وہاں یہ ساری چیزیں میسر ہوں گی۔ فإن لکم ما سألتم، وہاں جاؤ کسی شہر کی طرف نکل کے جاؤ، وہاں جا کے کھیرے اور ککڑیاں اور یہ ساری چیزیں جو ڈیمانڈس تم مجھ سے جال رہے وہ جا کے تم کھاؤ۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اب یہ آخری دور آ گیا ہے، آخری دور آ گیا ہے۔ دیکھیں اگر ہم اگر یہاں سے اگر ہم سیرت کو نہ پڑھتے تو کتنی آسانی سے، لیکن کتنی شارٹ بات تھی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتے۔ تو سیرت پڑھانے کے پیچھے حکمت یہ تھی، یعنی آپ یہ دیکھیں گے کہ کچھ چند آیات میں جو ہے وہ سارے معاملات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی، لیکن اس سے بعد جو ہے وہ صحیح طرح سے کھل کے سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن میں نے جو کیا کیا وہ سیرت کو کمپائل کر کے پورے ایک سیرت کی شکل میں رکھا، اب آپ کو بات اچھے سمجھ میں آئے گی۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی جو معاملات شروع ہوئے اور شروع ہوتے ختم ہو گئے، اس کے پیچھے بھی فلسفہ بتا چکا ہوں کہ بچے کو یہ معاملات پتہ تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ڈیٹیل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ اس کو بیان نہیں کیا۔ اب یہاں ان کا جو دور آ رہا ہے بڑا قیامت خیز، بڑا قیامت خیز، بڑا قیامت خیز، وہ کیا دور آ رہا ہے؟ ذلت کا اور مسکنت کا دور آ رہا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اب جا کے جو وہ بڑی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم العالمین، اب وہاں سے وہ تخت پہ بٹھائی ہوئی ایک قوم اور لا کے اللہ تعالیٰ نے منہ کے بل مارا ہے اس قوم کو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور کیا فرمایا جا رہا ہے کہ مسلط ہو گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ یہی معاملات جو ہیں وہ آج کی امت مسلمہ کے بھی ہیں، بارہا میں ہر لیکچر میں اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ ذلت اور مسکنت ہم پر تھوپ دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جنگ لڑنے سے کرنے سے دنیا میں ہر بندہ، پہلی چیز تو یہ انفرادی اعتبار سے ہر بندہ اپنے بال بچوں میں، بیٹوں میں، بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، یہ یعنی وہ اجتماعی اعتبار سے جو ایک کانسیپٹ ہوتا ہے قوم کا، اس سے بالکل ختم ہو چکی ہے ہماری قوم آج۔ بس یہ کہ ہماری فیملی ہے، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے کریئرز، ہر بندہ سیلفش ہو کے رہ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہم نے پیٹھ دکھا دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی سیم بالکل یہی معاملات ہیں کہ وہ جو محکوم قوم ہوا کرتی تھی، وہ جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ جو سمجھ لیجئے کہ جس قوم کا کوئی ہسٹری نہیں اس کی، جو ساری عمر انگریزوں کی چاکری کرنے والی ہندو قوم جو تھی، آج جو ہے وہ معاملات ہیں کہ وہ مسلمانوں پہ حکمران ہے۔ اور یہ یہود قوم جو ہے جو ساری عمر عذاب کے کوڑوں میں، یہ مسلمانوں پہ جو حکمرانی کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہم نے ساری چیزیں جو ہے وہ دنیا کو ہی سمجھی، دنیا میں ایسے کر لو، جائیداد بنا لو، بس بیٹوں کے کیریئرز بنا دو، بیٹیوں کو تعلیم دلا دو، ڈپلوماز دلا دو، ڈگریز دلا، یہ ساری چیزیں ہم نے دنیا کی
ساری چیزوں کو ان کو پکڑ کے رکھا، آخرت کے معاملات سے بالکل اوجھل ہو گئے. اور یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے پھر اس میں کوئی انڈین ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی بنگلہ دیشی ہے، یا پھر اس میں یہ کہ کوئی بریلوی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، یہ ساری چیزوں میں ہم بٹ کے رہ گئے. ایک قوم والا جو کانسیپٹ تھا، یہ کانسیپٹ بالکل ہماری جڑوں سے ختم ہو کے رہ گیا ہے. اور یہ ساری چیزیں، اور میں یہ ساری چیزیں سمجھ لیجیے گا، یہ ایک طرح کی اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کی مسکنت ہے. یہ اب یہ بات سمجھ میں آئے گی. شروع میں جن اسٹوڈنٹس نے میرے منہ سے میرے لیکچرز میں بات سنی ہوگی کہ یہ لعنت ہے، مسلک لعنت ہے، یہ فرقہ بازی لعنت ہے، اب یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے وَضُرِبَتْ، یہ ضربت کیا ہے؟ یہ ضربت علیہم الذلۃ، یہ ذلت جو ہے یہ اللہ کی ایک لعنت ہے. اور یہ لعنت کے مستحق ہم ہو کر بیٹھے ہیں آج. کس طرح سے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوؤں نے جو ہے کس طرح سے معاملہ جو ہے وہ کشمیر میں کیے، لیکن مسلمان جو ہے کبھی کہیں اسپیچ کر رہا ہے، کبھی کہیں اسپیچ کر رہا ہے، کوئی بہت بڑی تقریر کر دی، بڑی واہ واہ ہو گئی. تقریروں سے تو ملک حاصل نہیں کیے جاتے. لہٰذا مقصد کہنے کو، اور یہ ساری وجوہات، یہ سارے مجرم، ان ساری چیزوں کے مجرم ہم خود ہیں. ہم نے خود قرآن کو پس پشت ڈالا. ہماری ساری چیزیں، ساری بھاگ دوڑ زندگی کے لیے ہو گئی. ہمارے یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گئے کہ موت کے بعد، اصل زندگی تو ہماری موت کے بعد شروع ہونی ہے. اصل جو ہماری زندگی ہے بندہ مومن کی، تو یہ اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اصل زندگی تو ہماری مرنے کے بعد شروع ہوگی. اگر ہم شہید ہو گئے تو بنا انتظار کے اللہ تعالیٰ میں عرش کے سائے میں لے جائے گا. اور اگر یہ ہے کہ نہیں بھی ہوا، اگر شہید نہیں بھی ہوئے، اچھی زندگی گزاری، مومن بن کے زندگی گزاری، قبر میں بھی تمہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ بشارتیں تمہارے لیے ہوتی رہیں گی، تمہیں جنت کی خوشبوئیں جو ہے وہ کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. وہ سارے معاملہ تمہارے بڑے انعامات اور کرامات سے تمہیں جو ہے وہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جو ہے فرشتوں نے پیش آنا ہے، وہ ساری چیزیں. لیکن یہ سارا کانسیپٹ ہمارا دور ہو گیا. اور یہ دجل اور فریب اور متال غرور جس کو کہتے ہیں، دنیا کی زندگی، دنیا کا دھوکے کی زندگی کے ہم جو ہے وہ ہو گئے. اور یہ سارا جو جڑ اور بنیاد ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے. سیم اسی طرح کی چیز، یہی چیزیں جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ آگے چل کے بھی آئیں گی. یعنی اس میں یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ جو امراض جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے، لیکن بالکل آپ کو ایسا لگے گا جیسے ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. آگے چل کے تو بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان میں سے جو ہے وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہزار سال کی تمنا کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایک بوڑھا انسان ہے، مثال کے طور پر 50 سے جب اوپر ہوتا ہے، کبھی مرنا نہیں چاہتا. وہ اگر کبھی موت کا بھی کچھ تھوڑا سانس بھی پھولنے لگا ہونے لگا تو پریشان ہو جائے گا کہ اللہ نہ کرے کہ موت نہ آ جائے. ہمارے یہاں تو واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے تو فرمایا کہ کثرت سے یاد کرو اس موت کو. تمہیں موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے حالانکہ تم تو اللہ سے ملنے والے ہو. جا بندے مومن کی تو شان یہ ہے اس کی. جیسے کہ ہمیں جو ہے سیرتوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے، جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب ان چیزوں کو دیکھیں گے، جب غزوات کے بارے میں ہم پڑھیں گے، وہاں ہم معاملات دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک صحابی کے بارے میں جو ہے ذکر آتا ہے کہ وہ جنگ کے بیچ میں جو ہے انہوں نے جھولی کے اندر اپنے توپ کے اندر جو ہے وہ کھجوریں بھر کے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور وہ کھاتے جا رہا ہے. تو کھاتے کھاتے محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے وہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر میں یہ جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، اگر تم یہاں شہید ہو گئے تم جنت میں جاؤ گے. انہوں نے اسی وقت اپنی جھولی جھاڑی اور اس کے بعد انہوں نے جا کے تلوار لی اور جا کے وہ جو ہے شہید ہو گیا. ختم ہو گئی بات. یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمارے اندر ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ وہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. لیکن ہمیں بہت زیادہ محبت ہے اپنی زندگی سے. ساری بھاگ دوڑ ہماری جو ہے آخرت کے دن سے ہم بالکل ناآشنا ہو چکے ہیں اور ساری بھاگ دوڑ ہماری جو ہے وہ دنیا کی چل رہی ہے. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان پر، بنی اسرائیل پہ جو بہت بڑی فضیلت یاب جس کو کہتے ہیں کہ یہ امت تھی، قوم تھی جس کو بڑا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عہدہ بخشا اور بڑے انبیاء آئے، ساری دنیا میں ان کا بول بالا رہا. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ. اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ نے ان پر تھوپ دی. اور وباؤ بغضب من اللہ. اور جب وہ گھر گئے، یعنی جب وہ واپس لوٹے کیے، اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے، یعنی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو چلتا کر دیا، واللہ عالم 40 سال بعد جب وہ دھکے کھاتے کھاتے جب پہنچے ہوں گے کہیں، وہاں پر پھر یہ ہوا کہ اللہ کا غضب بغضب من اللہ. اور یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے بتایا تھا کہ جنگ میں، ویسے تو آگے چل کے بھی یہ معاملات آ جائیں گے کہ جس قوم پر جب مسلط کی جائے کسی بھی قوم پر جنگ اور وہ پیٹھ دکھا دے، ایسی قوم جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتی ہے.
تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو وہ جب پہنچے تو اس میں کیا ہوا؟ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب سے جو ہے وہ دو چار ہو کے پہنچے۔ اور یہ کیا وجہ تھی اس کی اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ساری چیز، سارا مرض اس وجہ سے تھا کہ وہ کیا حرکت کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ وہ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ اب یہ کفر کے بارے میں بہت اچھے سے میں وضاحت کرتا جا رہا ہوں، لگے ہاتھوں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے کفر کا، دیکھو اچھی طرح سے سمجھ لینا اس بات کو، اچھی طرح سے سمجھ لینا اس بات کو، وہ یہ کہ کفر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بالقول ہوتا ہے، ایک وہ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ اپنی زبان سے اس بات کو کہتا ہے ہم نہیں مانتے محمد رسول اللہ کو، ہم نہیں مانتے کسی قرآن کو، ہم نہیں مانتے اسلام کو، وہ بالقول ہے کفر۔ ایک کفر کی روش یہ ہے جو ہم نے اختیار کر رکھی، وہ کیا ہے؟ ہم مانتے سب ہیں، ہم تو اگر دیکھا جائے تو زیادہ بڑے مجرم ہیں، ہم کافر بھی ہیں پلس منافق بھی ہیں۔ کس طرح سے؟ ہم مان بھی لیتے ہیں منافقت، ہاں جی اللہ ہے، جی رسول ہے، ہاں جی اللہ کی کتاب ہے، جی یوم آخرت، اور اس کے بعد پھر زیرو، اعمال کے حساب سے کوئی عمل نہیں ہے، یہاں تک کہ جو نماز ہی ہے، یعنی جو ڈیڈ لائن جس کو قرار دیا، مہینوں مہینوں لوگ نماز تک نہیں پڑھتے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ کفر جو ہے یہ ایک روش، ایک لائے عمل کا نام ہے۔ یہ کفر جو ہے ہم نے بڑا اس کو ہلکے میں لے لیا ہے۔ کافر کی کہیں بات ہوتی ہے، وہ تو ہندو کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کہیں کفر کا نام ہے وہ تو گوری چمڑی کا کوئی ہے۔ یہ کفر سمجھ لینا اچھی طرح سے، یہ کفر جو ہے ایک لائے عمل کی بات ہے، ایک روش ہے جو کوئی مسلمان بھی اگر بظاہر یہ کہ اس کا نام ہے جو ہے مثال کے طور پر ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، یا عائشہ ہے، صالحہ ہے، بظاہر بڑا ان کا نام ہے، ساری چیزیں ہیں، مسلمان نام ہے، مسلمان گھرانے میں سے ہے، لیکن یہ کہ ایک وقت کی نماز نہیں، کوئی روزے کا بھی اتنا خاص اہتمام، وہ پلرز ہی قائم نہیں کیے کہ بنیاد کیا خاک کھڑے کرو گے اس پہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو کفر کا سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے یہ روش ہے۔ ہم نے جو آج تک بچپن سے لے کر آج تک ہمیں یہی بات سمجھ میں آئی، کافر تو جو ہے وہ عیسائی کو کہتے ہیں، کرسچن کو کہتے ہیں، یہودی کو کہتے ہیں، ہر وہ انسان کافر ہے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، بڑے سخت الفاظ ادا کرنے لگا ہوں، ہر وہ انسان کافر ہے جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے معاملات جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنے معاملات کو ڈیل کرتا ہے۔ یعنی کسی شریعت کا اگر کوئی انسان منکر ہو کہ نہیں یہ تو ہمیں تو اس میں چیز میں حکمت دکھ رہی ہے، ہم تو اس کو ایسے کریں گے، ہم تو یہ کام اس کو ایسے کر سکتے ہیں، وہ انسان پھر کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ذالک۔ اچھا، دوسرا جو بہت بڑا جرم ان کا بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ سیرت کے معاملات میں اس کو آگے چل کے میں رکھوں گا۔ ایک جرم تو ان کا یہ ہے کہ کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی جو آیات ہیں ان کا کفر کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو۔ دوسرا جو ان کا بہت بڑا جرم جو کہ سورۃ الفاتحہ میں نے رکھ دیا تھا، وہ کیا تھا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، نا حق جو ہے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ جو موٹی موٹی سی بات میں کرتا ہوں کہ حضرت زکریا کو انہوں نے جو ہے وہ وہاں لا کے بیچم بیچ لا کے ان کی گردن اڑائی اور پھر وہ سارے معاملہ تو حضرت زکریا کا قتل کیا، حضرت یحییٰ کا انہوں نے قتل کیا، اور بھی بہت سارے اس طرح کے انبیاء ہیں جن کا انہوں نے قتل کیا۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو آگے چل کے انشاءاللہ اس کو سیرتوں میں انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھیں گے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے اس چیز کو واضح کر دیا کہ دیکھو یہ سارے کام ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا، یہ اس چیز کے بسبب ہے کہ جو یہ نافرمانیاں کرتے رہے۔ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا ان چیزوں کو۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اچھی طرح سے ان چیزوں کو کلیئر کر دیا کہ یہ عذاب کے کوڑے پڑ رہے ہیں، یہ سارا یہ ہم نہیں کر رہے، ہمیں پسند نہیں ہے یہ چیز، ہمیں تو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، ہم نے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے۔ یا اب وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو یا ماں کے پیٹوں میں، دونوں طرح سے بات 2+2=4 سمجھ میں آ جائے گی۔ دونوں طرح سے دیکھا جائے تو تم پیدا تو اللہ کے تصویر کشی کہاں سے، ہاتھوں سے تو ہو رہی ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہاں پر بھی ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی واضح کرتے جا رہے ہیں، ذالک بما عصوا وکانوا، یہ اس چیز کے بسبب تھا کہ جو انہوں نے نافرمانی کی روش، جو انہوں نے عصوا کہتے ہیں یہ عصیان جس کو کہتے ہیں، یہ ناہنجاریت کی جو انہوں نے روش اختیار کی تھی، یہ اس کی وجہ سے یہ ہے۔ اور یہ بھی کیوں ہوا؟ کیونکہ حد سے بڑھتے چلے گئے۔ تو یہ تیسرا مقام ہم نے پڑھا ہے آج، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو ہم اپنی اس کو خوشی سے نہیں کرتے، بلکہ تمہارے اپنے نفس کی خباثت ہے کہ یہ کام تم اس طرح سے کر رہے ہو، ہمیں پھر تمہیں عذاب دینا پڑے گا۔ اب اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے
اس کے بارے میں ذرا کچھ تھوڑا سا تمہیداً میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے آیت نمبر 62 ہے، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے، اس میں ذرا ایک چیز دیکھیے گا، اپنی فنگرز پہ کاؤنٹ کیجیے گا وہ کیا ہے۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کیا کیا، جو ایمان لائے، والذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، نمبر 2۔ نمبر 3 والسابئین، اور سابئین، یہ سابئین کون ہے؟ یہ ستارہ پرست وغیرہ ٹائپ کے لوگ جو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں پڑھ کے آ چکے، والسابئین۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا، اب یہ اس میں ذرا اس فلسفے کو، اس آیت کو اچھی طرح سے سمجھیے گا۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، جن لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ایک جگہ سے پکڑ کے کھینچ کے نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو قرآن میں یہ چیز پڑھی ہے، جیسے بہت بڑی ہماری امت جو گمراہ ہو گئی ہے وہ اس چیز کو لے کے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، بہت آپ نے بڑی عام سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا فدخل الجنہ۔ اب یہ مسلمانوں نے اس چیز کو کیا کیا، گرہ میں باندھ لیا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بھائی ساری چیزوں کو مانتے ہوئے، پورے قرآن کو لیتے ہوئے، پوری شریعت کے تابع رہتے ہوئے، والدین کے حقوق پورے، حقوق اللہ پورے کرتے ہوئے، حقوق العباد پورے کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد شرط یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ پکارو۔ یہ غلط اصطلاحات جو ہم نے جو ہے استدلال کیا ان کا، وہ اب یہ اس طرح کی آیت آ رہی جس میں بہت سارے فتنے اٹھے۔ اب یہ آیت بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی کہیں رسول کا تو ذکر نہیں آ رہا، ذرا اب دیکھیے گا اس کا ترجمہ۔ وہ لوگ، بلا شبہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کیا کیا، ایمان لائے، کس پر؟ یوم آخرت پر، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے۔ اب وہ لوگ ہیں کون؟ اوپر ان کے نام آ گئے، ان الذین آمنوا والذین ہادو، وہ لوگ جو یہودی تھے، والنصارى، جو لوگ کیا تھے، نصارہ عیسائی تھے، والصابئین، جو کہ ستارہ پرست تھے، سورج پرست تھے، جو چاند پرست جو بھی تھے۔ من آمن باللہ، وہ لوگ، یہ لوگ جن کے نام لیے گئے، من آمن باللہ، اس میں سے بھی وہ لوگ کہ جو کیا کریں، اللہ پر ایمان لے آئیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں، وعمل صالحا، اور کیا کریں، ساتھ ہی ساتھ سونے پہ سہاگا کہ عمل صالح بھی کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ کیا چیز آ رہی ہے، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم، اور ان کے اوپر نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کیا ہوگی، نہ ان پہ جو ہے کوئی حزن کی کیفیت ہوگی۔ اب اس میں رسالت کا کہاں ذکر آیا؟ اس میں تو دیکھا جائے رسول کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، کہاں اس میں رسول اللہ پر ایمان لانا کا کہاں ہے اس میں؟ اس آیت کو لے کر جو ہے پھر بہت زیادہ فتنے اٹھے، اور پچھلی دور میں بھی یہ فتنہ اٹھا۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا، اکبر بادشاہ، بہت نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے اس کا، ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرا اکبر بادشاہ، اس کے دور میں کیا فتنہ اٹھا کہ بس یہ ہے کہ اصل جو دیکھو یہ دین میں جو اتنی زیادہ جو یہ چیزیں آ رہی نا، ایسے کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ حرام وہ حلال، یہ ساری چیزیں رسولوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ تم رسولوں کو اٹھا کے سائڈ پہ کرو تو وہ دین الہی، دین اکبر جس کو نام دیا گیا، یہ اگر آپ اس کی جو ہے اس کی پڑھیں گے اکبر بادشاہ کی تو کھل کے سامنے آئے گی۔ اس نے اعلان کیا پھر اکبر بادشاہ نے کہ کیا اعلان کیا کہ یہ رسول وغیرہ کے چکروں میں نہ پڑو، بس وہ رسول کے معاملات تھے، ٹھیک ہے وہ 1000 سال کی بات تھی۔ تو دیکھو قرآن میں بھی اس طرح کی چیز ہے کہ جو یہودی رہے، نصارہ رہے یا ستارہ پرست رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ پر بھی مان رکھے، آخرت پہ بھی مان رکھے، عمل صالح بھی کرے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس میں رسالت کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے صفائی نفس ایمان ہے، تو اب کیا تم اپنے آپ کو بیٹھ کے مانچتے رہو گے، گھستے رہو گے؟ بھائی صفائی نفس ایمان سے مراد یہ ہے کہ تم صفائی کو بھی تم خیال رکھو، اور دوسری چیزوں کا یہ ایک طرف سے چیز نکالنے کا جس کی ظاہری شکل ہمیں ملتی ہے رمضانوں میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں اور پھر نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ایک یونیورسل ٹروتھ اسی سورہ بقرہ میں ہوگا، ایسے لوگوں کے لیے زیادہ بڑے مجرم ہیں اس طرح کے لوگ جو کسی چیز کو ایک جگہ سے کھینچ کے نکال لیں اور پھر ڈٹ جائیں اس چیز پہ۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر ان کی آگے سزا بھی جو ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لہٰذا میں بات یہ بتانا چاہ رہا تھا، سمجھانا میں نقطہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 62، یہ تو پچھلی صدی کا میں نے آپ کو بتا دیا فتنہ بنا ہے اس کا، کہ انہوں نے کہا بھائی رسول کا تو کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تو فضول کا تام جھام رسولوں کو پھیلا رکھا ہے، یہ نماز ایسے پڑھو، یہ کرو وہ کرو۔ بھائی یہ چھوڑو، رسول کو جب تم سائڈ پہ ہٹاؤ گے تو وہ سب کا ہو جائے گا، مندر مسجد ہکڑو نور، وہ سارے معاملات ایک ہی ہو جائیں گے۔ یہی معاملات ہوئے اس دور میں بھی، اس صدی میں بھی یہ معاملات ہوئے کہ وہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے گاندھی کے بارے میں جو یہ چیز آتی ہے کہ اس نے بھی یہی چیز کہی، اور وہ اس کے ساتھ بہت بڑا فتنہ انسان جو ہے وہ ابو آزاد، کیا نام ہے اس کا، الکلام کر کے اس کا کوئی نام ہے میں بھول رہا ہوں، اس نے اور اس نے جو ہے یہ گاندھی نے مل کے پھر یہ فتنہ کیا کہ بھئی یہ سارا جو ہے یہ سب ایک ہی اللہ ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ سب سمجھ آ رہی؟ جیسے ہندوؤں میں بھی آج یہ چیز ہوتی کہ وہ ایک ہی ہے سب، سمجھ آ رہی نہیں؟ اس کو رام کہو، رحیم کو، یہ سارے فتنے ہیں، یہ سارے فتنے، ان چیزوں کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا سمجھ لینا کیا کام ہوتا تھا کہ وہ جڑ کے بیٹھ گئے سارے، اس میں تھوڑی سی رگ وید کی جو ہے وہ تھوڑی سی ریسائٹیشن ہو رہی ہے، اس کی وہ تلاوت ہو رہی ہے، تھوڑا سا قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے بس، سمجھ آ رہی نہیں؟ تو یہ ہے کہ رسولوں کی وجہ سے تفرقہ جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے، رسول کو نکالو، اور یہ دلیل، یہ ہے وہ آیت جس سے انہوں نے دلیل پکڑی کہ دیکھو کہاں ہے اس میں تو کہیں بھی جو ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ اس آیت کی وجہ سے بہت زیادہ منکرین احادیث نے بھی جو ہے وہ فتنہ اٹھایا۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، جس میں رسالت کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے بارہا، آپ دیکھیں گے کہ 12 15 20 مقام ایسے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بالکل اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے ضمن میں رسول اللہ کو بالکل شریک ٹھہرایا ہے۔ اب یہ کیا الفاظ ادا کیے میں نے؟ یعنی یہ ہے کہ جس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اطاعت میں اللہ تعالیٰ بالکل وہ ایک آرگینک ہول جس کو کہتے ہیں۔ یعنی اب یہ بھی چیز کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اپنی طرف سے کی ہی نہیں۔ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی، جو خیال آتا تھا، وہی صرف وہ بات کرتے تھے بس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی کوالٹی تھی، اور یہ تمام جتنے بھی رسول ہیں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں، میرا دماغ یوں کہتا ہے، میرا دل یوں کہتا ہے، وہ چیزیں نہیں تھی۔ جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا اس کام کو کرتے، جس چیز کا حرام کا حکم آ گیا اسی طرح سے۔ اسی ضمن میں سمجھ لیجئے گا کہ جو چیز محمد رسول اللہ نے حرام کی وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ میں بارہا اس چیز کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، خواتین کے سامنے جب احادیث پیش کی جاتی ہیں دھڑلے سے وہ یہ بات کہتی ہیں کہ نہیں حدیث سے نہیں، قرآن سے ہمیں دکھا، بہت بڑا کفر ہے، یہ بہت بڑا کفر ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ کوئی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس کو چھان پٹک کرو، دیکھو اس کو ضعیف ہے، موضوع ہے، بولنے والے کا کردار کیا ہے، کوئی ضعیف حدیث کو لا کے، کوئی موضوع حدیث کو لا کے، کوئی نمبر ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، حوالہ ہے کہ ریفرنس ہے کہ سند ہے، ساری چیزوں کو کرنے کے بعد اگر تم کسی حدیث کا کفر کرتے ہو، اس کے بعد بھی تم ڈٹائی پہ اگر تم ڈٹے رہتے ہو، یہ تم نے اللہ کا کفر کیا۔ محمد رسول اللہ کی بات اللہ کی بات ہے، کوئی بات محمد رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، جو بھی بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں۔ اور یہ آگے چل کے بھی چیز آئے گی، من اطاع اللہ، یہ کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت۔ یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کہ جس نے محمد رسول اللہ کی اطاعت کی، پیروی کی، اس نے اللہ کی بالکل مد مقابل اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مد مقابل بنا لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ دیکھو جو ان کی بات کو تم نے مانا، گویا تم نے میری بات کو مانا۔ اس کا کیا ہے کہ وہ ایلچی ہیں، میسنجر ہیں، وہ تو اللہ کی جو بات آتی ہے وہ تم تک پہنچا دیتے ہیں، اپنی طرف سے وہ کوئی بات نہیں کرتے۔ تو لہٰذا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، جن میں سے کون لوگ تھے؟ ہادو یہ یہودی، والنصارى نصارى، والصابئین۔ اب اس میں رسالت کے جو معاملات ہیں وہ یہاں پہ محذوف رہیں گے کہ من آمن رسول اللہ، یعنی جو رسول پر بھی جو ایمان لائے،
تو یہاں پہ اس آیت میں جو ہے وہ رسول کا ذکر نہیں آ رہا، لیکن اور بہت پورا کا پورا قرآن تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ یہ مقصد میرا سمجھانے کا یہ ہے کہ تم اگر یہیں سے کوئی چیز کھینچ کے نکال لو، جیسے مثال کے طور پر کلاس چل رہی ہے، جب بعد میں لیکچر اوور ہو جائے تو آپ کے دماغ میں سوال آئے سر اس میں رسول کا تو ذکر آیا نہیں، یہ تو میں نے واضح کر دیا، تو یہ سوال نہیں اٹھے گا۔ لیکن اگر کوئی خود سے سوچنے والا انسان ہو تو وہ یہ سوچے کہ رسول کا تو اس میں ہے ہی نہیں، تو سر آپ فضول میں اتنی حدیثیں سناتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، یہ حرام یہ حلال، اس طرح کا اشکال اٹھ سکتا ہے نا۔ پیچھے بھی جو پچھلی 18ویں صدی میں 19ویں صدی میں جو فتنے اٹھے اسی طرح سے تو اٹھے وہ بھی سارے فتنے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے گا جو میں اچھی طرح سے وضاحت کر چکا ہوں اس کی، کہ رسول اللہ پر ایمان لانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں اس آیت میں اس چیز کو ذکر نہیں کیا ہے، لیکن آگے چل کے پورا قرآن بھرا پڑا ان چیزوں سے، انہی آیات سے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا جا رہا ہے، اب یہاں سے جو معاملات شروع ہو رہے ہیں یہ عہد آئیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ عہد ہیں، یہ وہ قول و قرار ہیں جو تورات میں اللہ تعالیٰ رب العزت نے بنی اسرائیل سے لیے تھے، لیکن یہاں ان کو نقل کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے کیا کیا تھا، میثاق، ہم نے گاڑا قول و قرار، یعنی اگریمنٹ کی جو شکل ہوتی وہ، یعنی یہ نہیں کہ بس ایسے کہہ دو ہاں، یہ گاڑا قول و قرار، جیسے نکاح ہے آج قبول ہے قبول ہے قبول ہے کر کے ادھر سائن ادھر سائن ادھر، اس طرح کا گاڑا قول و قرار، یعنی بیعت کی شکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گاڑا قول و قرار لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو اس کو کہ جب ہم نے لیا تھا تم سے عہد، کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم اس کو اچھی طرح سے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ معاملات یہ تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ شریعت لے کر آئے کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم اس کی تبلیغ تو کر دیں گے، یعنی یہ کہ ہم اس کو سیکھ لیں گے، ماسٹر ہو جائیں گے بڑا زبردست کر کے، ہم لوگوں میں بھی اس کا کام، دعوت کا کام بھی ہم کر دیں گے، لیکن ہم خود سے نہیں کر سکتے اس کو، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ہم پورا اپنے حساب کو، ہم مسندیں چھوڑیں، ہم سود کھانا چھوڑیں، ہم حرام خوریاں چھوڑیں، سارا کچھ چھوڑ کے ہم یہ کام نہیں، یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اس کی تلقین کر سکتے ہیں دوسروں کو، لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو یہ حرکت کرتے ہیں، تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ تو یہاں پہ بھی ایک قول جو ہے، سمجھ لیجئے کہ تورات میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہوگی، یہاں نقل کیا جا رہا ہے اس قول کو۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہے ان سے قول لیا، اور جب یہ قول نہیں لے رہے تھے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اٹھا کر، میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کوہ طور کا جو پہاڑ تھا اس کو بالکل لے جا کے ان کے سروں پہ جو ہے اس کو رکھ دیا، اور یہ ڈر کی کیفیت سے جو ہے سجدوں میں گر گئے، اور پھر وہ منڈیاں اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ میں اچھی طرح سے واضح کر کے آ چکا ہوں اس چیز کو۔ خذوا ما آتیناکم، کہ پکڑو اس کو، اس شریعت کو جو تم پر نازل کی گئی ہے، یہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی، پکڑو اس کو مضبوطی سے، اس کو پکڑو۔ خذوا ما آتیناکم، کہ جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کتاب کو پکڑو مضبوطی سے، یعنی یہ کہ جو تمہارے اپنی منطق ہیں ان کو چھوڑو اور یہ قوانین کو مضبوطی سے پکڑو۔ خذو سے مراد یہ کہ پکڑو مضبوطی سے، بقوہ، مضبوطی سے پکڑو ان کو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد رکھنا ان احکام کو کہ اس میں سے جو ہے جو ہم تمہیں ما فیہ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا کرو، تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کرو۔ اب یہ تقوی کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ لوگوں سے کہ بچو سے، اس سے کیا مراد، تقوی، یقی، تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی کی روش جو انسان اختیار کرتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی کھجل خواریوں سے بچ جاتا ہے اور آخرت میں بھی بچ جاتا ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے، زہد نہیں ہے، ہر چیز میں گھس رہا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز میں جو ہے ہر طرح کے گناہ میں ملوث ہے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا انسان۔ آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو کبھی کوئی مشکل ہے، کبھی کچھ مشکل ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، اور آخرت میں تو پھر ذلت ہے ہی ہے، آپ کو معلوم ہی ہوگی یہ چیز، جس نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا۔ لہٰذا یہ کہ کم سے کم چیزوں پر جو ہے وہ اکتفا کرنا سیکھو، تقوی اس کو کہتے ہیں، بچنا، برے کام سے اپنے آپ کو بچانا تقوی میں آ گیا۔ یقی کہتے ہیں بچانے کو، لیکن تقوی کہتے ہیں خود کو بچانے کو، اور متقی وہ انسان کہ جو متقی جو تقوی اختیار کر کے رکھتا ہے۔
اب اس کی ظاہری شکل ہے کہ انسان نے داڑھی رکھی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز پڑھتا کرتا ہے یہ چیز، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بھی یہ چیز ہوئی کہ وہ پہاڑ لا کے ان کے سروں پر تعینات کر دیا گیا حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھا کے. پھر اس کے بعد یہ حرکت کی، ثم تولیتم، پھر وہی حرکت تم نے کی کہ تم پھر سے پلٹ گئے. تو من بعد ذالک، پھر تم اس کے بعد کہ تمہیں دیکھ لیا، تم نے سارا کچھ دیکھ لیا. اور یہ بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، میں بارہا اس کو باور کرا رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے. یہ جو ناہنجاریت کی جو روش ہے، یہ اصل میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ ان کا جو دل مضبوط کر رہا ہے اس چیز میں، زیادہ سے زیادہ ان کو اس چیز میں بڑھاتا چلا جا رہا ہے، جیسے کہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں. لیکن کیوں ایسا؟ کیونکہ دل صاف نہیں ہے. تم دل صاف کر کے اللہ سے توبہ کرو، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن تم کفر میں ڈٹے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا رہے ہیں. تو جیسی تم روش اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کریں گے. تم اگر آج یہ ہے کہ تم کسی بھی چیز کی طلب کرو، تم گاڑیوں کی، بنگلوں کی طلب رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں کریں گے. تم اگر قرآن کا علم سیکھنا چاہو، کرنا چاہو، اللہ تعالیٰ رب العزت تمہیں اس میں کامیابی دیں گے. تو یہ چیز ہے کہ یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا اس بات کو. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ثم تولیتم، پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا کہ تم منہ پھیر گئے. من بعد ذالک، اس کے بعد بھی تم نے یہ حرکت کی. فلولا فضل اللہ علیکم، تو دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہیں ہوتی، تو اس میں کیا ہوتا؟ لکنتم من الخاسرین، تو تم تو بالکل خسارے میں ہونے والے ہوتے. اب اس میں دیکھیں، بات سمجھ لیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس پوری قوم کو جو ہے وہ کیا کیا؟ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. شاید ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس طرح کا کہ کچھ آٹے میں نمک کے برابر کچھ لوگ جو ہے وہ جب ذلیل و خوار ہوئے اس وادی طی میں، بعد میں ہو سکتا ہے کچھ ایمان لے آئے ہوں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں وہیں غرق کر کے ہمیشہ کے لیے تمہیں جہنم میں ڈال دیتا. لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم، تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کہ ہو سکتا ہے تم بعد میں کبھی تم توبہ کر لو، ہو سکتا ہے تم بعد میں توبہ، لیکن تم بڑھتے ہی چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو مشکل نہیں. موت تو ویسے بھی آنی ہے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے 70 لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو متقی لوگ، سارے کے سارے 70 گر کے پڑ گئے. اللہ کیا اس چیز پر قادر نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہی نہیں ان کو دوبارہ؟ اس طرح سے ہمارے بھی معاملات ہے. سورۃ الزمر کی آیت نمبر 40 یا 42 میں کیا آتا ہے کہ ہر انسان جو ہے رات کے وقت مر جاتا ہے، صبح دوبارہ اس کو جو اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال کے اس کو دوبارہ جو ہے وہ، جس کو اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، جس کو دینی ہوتی ہے وہ روح واپس لوٹا دیتے ہیں، اور جو نہیں ہوتا اس کی روک لیتے ہیں. یہ سورۃ الزمر میں آیت نمبر 42 میں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے فلولا فضل اللہ علیکم، تو دیکھو اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر، فضل اللہ، اللہ کا تم پر فضل اگر نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، وہ تمہارا ابھی یہیں دنیا میں گیم اوور کر دیتا، تمہارا چیپٹر یہاں کلوز کرتا، تمہیں موت دیتا، اور موت کے بعد تو پھر تمہیں پتہ ہی کہ تمہارا کیا ہونے والا تھا. لیکن یہ کہ اللہ فضل کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. انسان کی طرح کے معاملات نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا اب تو میں ایسے کروں، زدہ والی چیز نہیں ہے. بہت زیادہ غفور الرحیم ہے، ڈھیل دیتا ہے انسان کو کہ لگا رہے، جب اس کا وقت آئے گا، آنا تو اس کو ہمارے پاس ہی جائے گا کام. تو یہ اللہ تعالیٰ کی روش نہیں کہ زدہ والی چیز ہو. انسان کے معاملات یہ کہ وہ ٹو بازی کرتا ہے، وہ کھوج میں لگ جاتا ہے، ٹو میں لگ جاتا ہے، حسد کرتا ہے، یہ ساری کھوج میں لگ جاتا ہے. لیکن اللہ کے معاملات یہ نہیں، ڈھیل دے کے رکھتا ہے، بہت زیادہ عزیز ہے، حلیم ہے وہ. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اب پھر ایک جرم آ رہا ہے ان کا. وہ جرم کیا ہے کہ ہم نے آلریڈی تمہیں یہ بات بتا دی تھی. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، تم میں سے ان لوگوں کو ہم نے اچھی طرح سے بات باور کرا دی تھی، علم اس بات کا تمہیں دے دیا تھا، تم خوب اس بات کو جانتے تھے کہ تم نے جو ہے کیا کیا، تم نے توڑا. الذین اعتدوا منکم، کہ تم میں سے جنہوں نے توڑا، کیا چیز توڑی؟ عہد انہوں نے فی السبت، یعنی ہفتے کے دن کا ان پر جو ہے یہ سبت کے دن کا، سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو. اس میں کچھ اس طرح کے معاملات تھے کہ یہ جو ہے کسی سے بات نہیں کرتے تھے، جیسے ہمارا جمعے کا دن ہے اسی طرح کا ان کا بھی وہ تھا. لیکن انہوں نے اس کو بڑا چڑھا کے انہوں نے اس کو بالکل برباد کر دیا. جیسے کہ ہر شے کی انہوں نے شکل بگاڑ دی، ایسے انہوں نے کیا کیا، اپنے جو ہفتے کا دن تھا اس میں بھی انہوں نے بگاڑ پیدا کر دیا. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور البتہ تم خوب جانتے ہو کہ تم ان لوگوں کا قصہ کہ جنہوں نے توڑا تھا تم میں سے سبت کا قانون. اللہ تعالیٰ نے ایک دن بنایا رکھا تھا، جیسے ہمارے لیے جو ہے جمعے کا دن ہے. جمعے دن کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ چیزیں ہیں، بہت زیادہ اس کے جو معاملات ہیں کس طرح سے فی السبت. لیکن ان میں جو تھا وہ کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن تھا.
فقلنا، جب انہوں نے یہ سبت کے دن کا معاملات توڑے اور ناہن جاریت چل رہی ہے، اس دن سود بھی کھا رہے ہیں، کر رہے ہیں، ساری چیزوں کو، جیسے آج بھی ہمارے یہاں ہے معاملات کہ لوگ پڑے سوتے رہتے ہیں، جمعے کا دن ہے، برکات کا دن ہے، مبارک دن ہے، لیکن لوگ پڑے سوتے رہتے ہیں۔ خواتین کے معاملات یہ ہیں، ان کو تو اچھی طرح سے ان کے بلڈ میں یہ چیز آ گئی کہ جمعے کے دن کا کوئی فریضہ ان پہ نہیں ہے، وہ آرام سے اپنا پڑھ کے سوتی ہیں، اور جمعے کے دن بہت ساری خواتین اس طرح کی ہے، مائنورٹی میں ہے، میجورٹی میں نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ پڑھی سوتی رہتی ہیں، اور جمعے کے بعد یا جمعے سے تھوڑا ٹائم پہلے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے سعودیہ وغیرہ کی کنٹری ہے تو اس میں تو چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، جو شوہر وغیرہ ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، آرام سے جو ہے وہ یہ معاملات ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے، آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ آپ کن چیزوں میں ثواب کما سکتی ہیں۔ یہ بات میں نے کل بتائی تھی، جن لوگوں کو جو عقل اور شعور رکھنے والے ہیں ان کو کلک کر گئی ہوگی یہ بات کہ سر نے کل کیا بات کی۔ ڈھونڈو، بہانہ ڈھونڈو کہ تم کس طرح سے تم جو ہے وہ ثواب کا کام، یہ نیکی کا کام تم کر سکتی ہو۔ بہت کم چیزیں ہیں، خسارہ ہے عورت کا اس چیزوں میں۔ مرد کا یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز پڑھ کے آتا ہے، ڈھیر ساری نیکیاں کما کے لاتا ہے، وہ یہ ہر قدم پہ ایسا ہو رہا ہے، ویسے ہو رہا ہے، یہ ہے وہ۔ لہٰذا عورتوں کے اندر بھی حرص پیدا ہونا چاہیے دین کے معاملہ، کس طرح سے تم جو ہے وہ معاملات اس طرح سے کر سکتے ہو، کیا ہے ذرائع تمہارے کہ تم جو ہے وہ نیکی کا کیا کام تم کر سکتے ہو جس سے تمہارے حق میں بھی تمہارے پلڑے اور تمہارے میزان بھی جو ہے وہ بھاری ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بن جاؤ تم بندر اور ذلیل و خوار تم ہو جاؤ۔ یعنی بندر تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو، بنی اسرائیل میں جو ہے ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر تو بنایا، لیکن ایک بندر ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑا کیوٹ سا لگتا ہے، جس پہ بڑا پیار آتا ہے۔ ایک بندر ہوتا ہے بڑا، جس کو کہتے ہیں ذلیل قسم کا بندر جو ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں گے کچھ بندر ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے کیوٹ ہوتے ہیں، پیار آتا ہے، دل کرتا ہاتھ لگانے۔ کچھ اتنے گھنونے قسم کے بندر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندر بھی بنایا، خاسئین، ذلیل و خوار قسم کا بندر، گندی شکل والے جو بندر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے بنا دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے، پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا نکال، کیا کسے کہتے ہیں، باعث عبرت۔ ان میں سے باعث عبرت، یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا، یہ بندر کی، خنزیر کی، بندر کی شکل جو ہے، خاسئین، ذلیل و خوار بندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، نکالا لما بین یدیہا، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے کیا کیا، جو ان کے بیچ موجود تھے۔ یعنی کچھ بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے، اس میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملات کیے تاکہ جو پیچھے جو عبرت والے لوگ جو ہیں وہ جو ہے وہ کیا کریں، وہ اس چیز سے وما بین یدیہا وما خلفہا، یعنی اور جو بعد کی آنے والی امتیں بھی ہیں وہ کیا کریں، وہ اس سے موعظہ، وہ اس سے کیا کریں، نصیحت لیں، للمتقین، اور یہ ڈرنے والوں کے لیے، موعظہ رکھنے والوں کی، نصیحت لینے والوں کے لیے جو ہے یہ کیا ہے کہ بہت بڑی جو ہے یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کیا کرنا چاہیں، کہ جو نصیحت لینا چاہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔